welcoming all of you, people from all over Pakistan and all around the world who have come here. And by inviting our guests, our honored guests for the first session to the stage, and I would request first our guest of honor, our chief guest, Mr. Azam Nazir Tarad Saab, to come on the stage. He's the Federal Minister for Law and Justice, also the Federal Minister for Human Rights, and also till very recently the host of this conference. So, Tarad Saab. Second, I would like to request Mr. S.N. Bhoon Saab, who needs no introduction, who's the former Vice Chairperson of the Pakistan Bar Council, former President of the Supreme Court Bar, to come. Third, I would like to request Peer Masood Chishti Saab, the Vice Chairman of the Pakistan Bar Council, to please come on the stage. Fourth, I would like to request Akhtar Hussain Saab to come on the stage. Akhtar Hussain Saab has been a member of the Pakistan Bar Council, has a long struggle for human rights and labor rights. Akhtar Saab. Then I would like to request Mr. Yasin Azad, former President of the Supreme Court Bar, to please come on the stage. I would request Zaid Aslam Awan Saab, who is the Secretary of the Supreme Court Bar Association of Pakistan, to please join us on the stage. We are hoping to have one participant of the first session, Mr. Raza Rabbani Saab, on Zoom. And we're hoping that during the course of these proceedings, he would be able to join us. He was unwell and could not make it in person. I think the 6th Asma Jahangir conference, I welcome you all, and we've gathered here to celebrate the life of Asma, to honor her legacy and her work, and to take her mission forward. And I think one thing that the conference does is that it brings the diversity of voices together, like Asma did. I think it's in the given context, it's a unique space where the policymakers, activists, and victims come together, have a conversation, uncomfortable, difficult conversations, but important and meaningful ones. And I think now I'll call Asma Jahangir to come and give a welcome address for the conference. Asma. Assalamu alaikum. Good morning, honorable guests and friends and colleagues. Thank you all for being here today, and especially those who have traveled here from afar. Welcome. I want to extend a very warm welcome to you for the 6th Asma Jahangir conference on behalf of the organizing committee of AGHS, Legal Aid Cell, and the Asma Jahangir Foundation. As every year, the idea for this conference was to provide a platform for uncensored and often uncomfortable conversations. We have no desire to make this conference partisan or confrontational or to promote one group or the other. Our only intention is to include all stakeholders so we can have meaningful discussions on critical issues that impact human rights in Pakistan as well as South Asia. We believe that every issue can be resolved through fair debate, and people are able to find solutions through collective wisdom. We are committed to making this conference an annual event and to provide a space for these uncensored discussions at a time when such spaces are becoming very, very restricted. The topic for this year's conference is erosion of fundamental rights and resistance across borders. Let us take a moment to reflect upon
the crisis around us. We firstly condemn the attacks, the violent attacks that took place yesterday at the Imam Bargah in Islamabad. We hope that justice will prevail and it will be dealt with a firm hand and with justice rather than revenge. At this time, we are facing two worlds. A world where might is right, where laws only serve the powerful and fail to protect the weak, where a majority are still struggling to make ends meet while complying with the writ of an unfair state and world order. There was also another world, a world that was envisaged by our leaders before us, to whom we owe our existence. A world where international order was built on equality of states, where state institutions respected their constitutions. It is through the constitution that our judges, armed forces, civil servants, and parliamentarians derive their existence. Yet we have seen time and again those same powers seem to be bent upon undermining the very basis of this constitution, and hence their very own existence and the fundamental rights that our constitution guarantees. We in Pakistan continue to face some of the worst challenges to freedom of expression and the rule of law today. Pakistan is sadly the last in almost every indicator of a functional state, be it gender disparity, rule of law, or freedom of expression. The situation has only worsened. Many lawyers believe that the recent constitutional amendments have severely impacted the independence of our judiciary and due process that is granted to litigants. Journalists are facing punitive laws which are being used with impunity to promote selected narratives. Sadly, after decades of political engineering, our institutions have thoroughly discredited themselves before the people whose rights they have taken an oath to safeguard. My mother, Asma Jahangir, was firmly democratic in her belief and practice. She did not believe that judges should take oaths under military dictatorships or should pursue an agenda in the civil-military relationship. She did not believe that the judiciary should play favors to certain quarters or pursue elected leaders who have fallen out of favor. It is the political neutrality of the justice system as well as our military that is essential for a functioning democracy. We have seen accusations of corruption against elected leaders based on perceptions rather than evidence. We have seen the judiciary deny basic due process to anyone who dissents, while established powers usurp national resources in the name of national interest. Asma dedicated her life to fight for the rule of law. She would have been the first to call out those who are using punitive laws like PICA to imprison elected politicians, journalists, and lawyers. She would have condemned military trials of civilians. Applying such laws may be the rule of law, but it is not the rule of justice. Justice is not just applying the laws in our statute books. We have seen laws in our statute books like stoning to death or lashing, but these laws are not applied because we understand that this is not justice. Justice is about putting compassion and fairness back in the service of humanity. Asma and many of our colleagues who are amongst us today fought for an independent and fair judiciary. They made sacrifices and risked their personal safety in the lawyers' movement of 2007. Sadly, those hard-fought victories seem to have been bartered away. We welcome honorable members of the lawyers community to this conference. Ultimately and hopefully, we all join this profession because of a desire for justice. Despite many setbacks, we hope to see a bench that is
equivocal in upholding the rule of justice without fear or favor. We hope to see a bench that is not afraid to hold state and non-state actors accountable for excesses. We hope the cases of missing persons will be dealt with expeditiously and political opponents will be provided due process. Without the judiciary playing its due role, the cyclical crisis of constitutionalism that we have seen in Pakistan for the last many decades will never end. We, the lawyers community in Pakistan, still have hopes from our institutions and from our judiciary. In times of despair, everyone still goes knocking at the doors of the courts for justice. And at times, justice is delivered. Our civil society remains vibrant despite long periods of authoritarianism and hybrid democratic rules. Our politicians have paid a very heavy price in resisting encroachments on democratic rights, some with their lives and others with their freedom. Our lawyers and journalists have faced prison, torture, and a loss of livelihoods. We do not live in a dead society. Our society is alive, it is diverse, it is resistant, and it wishes to be heard. It is the humble hope of our organizing committee that we should enable those voices to be heard. We firmly believe that enduring solutions will only be found through dialogue and not through the barrel of a gun. And this is why we have this conference every year. I wish to express a deep appreciation to the Law Minister for bearing with us and several distinguished guests who have generously taken their time to be here today. We are most grateful to you. Thank you. Thank you, Zulema. I would now like to call Mr. S.N. Bhoon to come and speak. As I said, Mr. Bhoon needs no introduction here or on most forums in Pakistan. He's one of the most prominent leaders of the lawyers community in Pakistan. So, Mr. Bhoon. Thank you very much. Your Excellencies, ambassadors, distinguished delegates, esteemed members of the bar and bench, honorable guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is both an honor and profound responsibility to welcome you to the annual Asma Jahangir Conference 2026, convened in the enduring spirit of a woman whose life and work continue to define courage, constitutionalism, and principled dissent, Asma Jahangir. Over the years, this conference has grown into more than a commemorative forum. It has become a space for serious legal reflection, where law engages with power, where constitutional promises are examined against lived realities, and where difficult questions are addressed with honesty and intellectual integrity. In doing so, the conference carries forward the very value that Asma Jahangir embodied throughout her life. This year, theme, the erosion of fundamental rights and resistance across borders, reflects a global moment of deep uncertainty across region, political system. We are witnessing a gradual but persistent narrowing of civic space. Fundamental rights are not always dismantled abruptly. More often, they are constrained incrementally. Through legal instruments, administrative measures, and narratives that prioritize
order, security, or expediency over liberty and accountability. The international landscape offers sobering illustrations. In Gaza, the continued humanitarian crisis has placed international humanitarian law and protection of civilians under extraordinary strain, raising urgent questions about accountability, proportionality, and effectiveness of existing legal framework in times of conflict. These challenges resonate far beyond the region and compel the global legal community to reflect on the resilience of international law itself. At the same time, recent months have seen student-led demonstration across universities in different parts of the world, reminding us that even in societies with long-standing democratic traditions, the balance between public order and freedom of expression remain contested. Such developments underscore the universal nature of the debate surrounding peaceful assembly and the right to dissent. Parallel to this, we are witnessing a growing reliance on digital technologies in governing and security framework worldwide. While the other tools are often introduced to enhance public safety, efficiency, and national resilience, they are also invite careful legal scrutiny. Questions of privacy, proportionality, due process, and oversight are increasingly central to contemporary constitutional discourse, particularly in an interconnected and technologically driven world. Collectively, these trends point to a reality in which challenges to fundamental rights are no longer confined within national borders. Legal norms, governance practice, and restriction, much like resistance, increasingly transcend geography. This places a heightened responsibility on legal professionals to engage with comparative experience and shared principle. Pakistan Bar Council, as co-host of this event, is an institution that has historically stood at the front line of constitutional resistance in this country. The legal fraternity of Pakistan knows, perhaps better than most, that the defense of fundamental rights is never a finished project. It is a continuous struggle, often costly, frequently lonely, but always necessary. As a member of the bar, we don't merely interpret the law, we inhibit its consequences. When constitutional promises are betrayed, it is a lawyer who are silenced, detained, disqualified, or delegitimized, precisely because an independent bar remains one of the last institutional barriers against unchecked power. Asma Jahangir understood this truth instinctively. She did not treat human rights as an abstract ideal, nor the Constitution as decorative document. She treated both as living instrument of resistance to be invoked, defended, and when necessary, fought for. She challenged dictators, Democrats alike, refused the comfort of neutrality in the times of injustice, and paid the price for speaking truth to power, repeatedly, fearlessly, and without apology. Today, when we speak the erosion of rights, we must be honest enough to acknowledge that this erosion often occurs from within constitutional framework themselves. Court, legislatures, executive institutions meant to safeguard liberties can, through excess, silence, or complicity, become instrument of restriction instead.
This reality places a special responsibility on the bench and the bar. The judiciary is the guardian of fundamental rights, but guardianship demands courage, not convenience. The bar equally must resist the temptation of factionalism, silence, or selective outrage. The two remains, as always, the twin pillars upon which constitutional democracy stands. Let us be clear, resistance does not mean chaos. Dissent does not mean disloyalty. And criticism of power is not hostility to the state. It is fidelity to the Constitution, which has no room for the sponsoring of terrorism by one state against another state, as Pakistan has suffered recently in Balochistan and Islamabad. At a time when rights are shrinking globally and resistance is increasingly criminalized, forums like the Asma Jahangir Conference matter more than ever. They remind us that history does not remember that those who remained comfortable, it remembers those who stood firm. Asma Jahangir belonged to that history. As we commence Asma Jahangir Conference 26, I urge all participants, jurists, scholars, activists, students, and friends from across borders to engage honestly, speak fearlessly, and disagree respectfully. On behalf of the organizers and the Pakistan Bar Council as co-host, I warmly welcome you all and look forward to the deliberation ahead. Thank you very much. Thank you, Boon Saab. For our next speaker, I'll call Akhtar Hussain Saab, who's been a member of the Pakistan Bar Council, has a long history with the workers' movement, with the struggle of the left in Pakistan. Thank you very much, Your Excellencies, the Diplomatic Corps, the Honorable Minister of Law, my friends on the stage, and all ladies and gentlemen. I think, please allow me to speak in my language so that I may communicate more betterly to the people. This inaugural session, upholding democracy and the role of the bar, तो मैं ये कहूँगा कि डेमोक्रेसी क्या है। पहली बात तो यह भी हमें देखने की है कि जमहूरियत क्या है। क्या महज मुंतखब हुकूमत इलेक्शन के तहत कायम होने वाली अपने को जमहूरी हुकूमत कह सकती है? इलेक्शंस तो अब मिलिट्री डिक्टेटर्स ने भी कराए थे, लेकिन जमहूरी हुकूमत का मतलब यह है कि अदलिया आज़ाद हो, इलेक्शंस आज़ाद हों, पार्लियामेंट खुद मुख्तार हो, उसके तहत हुकूमत खुद मुख्तार हो। लेकिन जहाँ और जिस मुल्क में हमारे खुद ऑनरेबल मिनिस्टर्स कहें कि हाइब्रिड रिजिम है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर कहें कि पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप किसके साथ? ये पार्टनरशिप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ है? सॉवरेंटी कहाँ है? पार्लियामेंट की सॉवरेंटी कहाँ है? हम आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस में हैं, आसमा जहांगीर के नाम पर हैं, जहाँ हर वक्त हर स्टेज पर हर कदम पर एजिटेशन है और एजिटेटेड आवाज़, और ऐसी आवाज़ है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर। इसलिए आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस में और इस मौजू के साथ कि हम डेमोक्रेसी को अपहोल्ड कैसे करते हैं, इसलिए मैं ये कहने पर मजबूर हुआ हूँ कि भाई पहले ये देखें कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है, फंक्शनिंग क्या है, क्या उसके अंदर आज़ाद अदलिया के बगैर कोई डेमोक्रेसी है। और जहाँ पर 26th और 27th अमेंडमेंट्स जो हुई हैं,
جہاں عدلیہ کی آزادی آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کمپرومائز ہوئی ہے. آپ نے بہت ہی احترام کے ساتھ، میرے بہت پیارے دوست ہیں ہمارے لا منسٹر، ان کے ساتھ ہم نے ایک عرصے تک ساتھ کام کیا ہے، لیکن جہاں آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پرائم منسٹر کی مرضی پر، ان کی ڈسکریشن پر، چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ججز ان کی مرضی سے اپوائنٹ کریں، اور آج صورتحال یہ ہو کہ جس ملک کے اندر ایک ہائی کورٹ کے ججز وہ کہیں کہ ہم انڈر پریشرز ہیں، یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے ہمارے لیگل فریٹرنیٹی کے، کہ کس طرح سے جوڈیشری کمپرومائز ہے، کس طرح سے عدلیہ کی آزادی پر سوالات ہیں. یہ ہمارے جمہوریت کے ساتھ ملے ہوئے سوالات. آپ آج جو ہے وہ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، پیکا ایکٹ آپ لاتے ہیں، اور اس پیکا ایکٹ میں آپ کو بولنے کی آزادی نہیں ہے، آپ کو کہیں کچھ کہنے کی آزادی نہیں ہے. ابھی 50 آدمیوں کی، لا منسٹر صاحب میرے دوست، 50 آدمیوں کی میٹنگ بھی پریس کلب میں نہیں کرنے دیتے ہیں، اور اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تاکہ ڈسنٹ آواز، کس طرح سے ڈسنٹ کو اس ملک کے اندر دبایا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے سارے سوالات جمہوریت کے ہیں. پاکستان ایک کثیر القومی مملکت ہے، اس کے اندر فیڈرل اسٹیٹ ہے، فیڈرل اسٹیٹ کے اندر فیڈریٹنگ یونٹس کے رائٹس کی بات ہے، ان کے رائٹس، ان کے اکنامک ریسورسز پر ان کی قدرت کی بات ہے. میرے دوست احسن بون صاحب نے دہشت گردی کی بات کی. ہر آدمی دہشت گردی کو کنڈیم کرتا ہے. ہم ڈیموکریٹک پرنسپلز کے ساتھ ہیں، ہم نے دہشت گردی کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، ایکسٹریمزم کی مخالفت کی ہے. لیکن کیوں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کوئی بندوق اٹھانے پر؟ کیوں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں وائلنس پر؟ اس کو پہ ذرا غور کیجئے. ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس جاری رہنا چاہیے، ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں، سوورنٹی کے ساتھ ہیں، فیڈریٹنگ یونٹس کے رائٹس کے ساتھ ہیں، ان کے اکنامک رائٹس پر ان کا کنٹرول کی بات ہے. کس طرح سے اکنامک رائٹس آپ پریزرو کر سکتے ہیں آپ جو ہے اپنے فیڈریٹنگ یونٹس کے؟ پھر نئی نئی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہم گورنرز پروونسز بنا دیتے ہیں، کبھی ایڈمنسٹریٹو پروونسز بنا دیتے ہیں، کبھی آپ کچھ کر دیتے ہیں. ایک سیٹلڈ کانسٹیٹیوشنل سچویشن ہے کہ یہ ایک وفاقی مملکت ہے. اس وفاقی مملکت میں فیڈریٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ساورنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس سیکیور ہونے چاہیے. آپ فنڈامنٹل رائٹس پر آ جائیں، جو اس کانفرنس کا بھی تھیم ہے فنڈامنٹل رائٹس کا. ہمارے پاس پہلے تو موسٹ فنڈامنٹل رائٹ، دی رائٹ ٹو لائف. Right to life does not mean the vegetarian right merely. Fundamental right means right to education, right to health care, right to shelter, right to job. These are the rights to life. Where we have secured these rights to life. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں صرف آپ نے ایجوکیشن کو کہا کہ ریاست 16 سال کی عمر تک ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ پابند ہوگی، لیکن کہاں لوگوں کو ایجوکیشن ہے 16 ایئرس ایج تک؟ 2.5 کروڑ بچے آج بھی سڑکوں پر ہیں، اسکولوں سے باہر ہیں. کوئی لیجسلیشن نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ 25A آپ لائے، لیکن کوئی لا منسٹر صاحب کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی کہ کس طرح سے وہ بچے جو فٹ پاتھ پر ہیں، جو بوٹ پالش کرتے ہیں، جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں، 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ان کے لیے آپ نے کیا کیا آج تک؟ کون سی لیجسلیشن ہوئی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پرائیویٹائز کرتے ہیں. ایون پرائمری سکولز جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ محروم کر رہے ہیں، ان کی جاب سے بھی محروم کر رہے ہیں. یہ سوالات ہیں ہمارے پاس، ہماری سوسائٹی میں ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے. میں کراس دی بارڈر نہیں جا رہا ہوں، وہ تھیم جو ہے وہ مون صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ باقی ہمارے جو ورکشاپس ہیں اس کے اندر بھی ڈسکس کیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آتے ہیں کہ بھائی یہ سچویشن ہے کہ جہاں پارلیمنٹ جو ہے کمپرومائز ہے، جہاں حکومت کمپرومائزڈ ہے، جہاں ہماری جو ہے وہ عدلیہ کمپرومائزڈ ہے، جہاں ہمارے پریس فریڈم نہیں ہے، جہاں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، وہاں پر رول آف دی بار کیا ہے؟ واٹ از دی رول آف دی لیڈرشپ آف دی بار؟ دیکھیں ہمارے لیگل ایتھکس میں بعض جگہ پر اب تو ہمارے ایسے لیڈر بھی آ گئے ہیں، معذرت کے ساتھ
کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی ایوری باڈی از اے پولیٹیکل پرسن. ہر آدمی سیاست کرتا ہے, لیکن کوئی صرف اپنے پیٹ کی سیاست کرتا ہے, کوئی عوام کے لیے سیاست کرتا ہے, کوئی اپنی ذات کے لیے سیاست کرتا ہے. ایوری باڈی ہو از ان اکانومی از ان پالیٹکس. جو اس کا معیشت میں ہے وہ سیاست میں ہے, سیاست سے باہر کوئی نہیں ہے. لیکن آپ اس سیاست کے اندر آپ ہماری خاص کر پروفیشن میں آئیں تو ہمارے لیگل ایتھکس میں ایک ہے وی او ڈیوٹی ٹو دی پیپل آف پاکستان. Not only we owe duties to the court, to the clients, but to the people of Pakistan. What is our duty to the people of Pakistan? To educate them about their fundamental rights, to educate them to uphold the Constitution and the constitutional rights, and to uphold the rule of law in the country. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول ہے یہ آج کے حالات کے اندر جو کانفرنس منعقد کی ہے آسما جہانگیر صاحبہ کی یاد میں. میں مبارکباد ان کو دیتا ہوں کہ آج ان کو یہ سوالات اٹھانے کی ہمیں موقع دیا ہے, اور یہ ہماری بار کا پرائمری رول ہے کہ ہم اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کو, اس ملک کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کو, اور خاص کر وہ فنڈامنٹل رائٹس جو رائٹ ٹو لائف ہیں اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح کے اپنی لیگل کمیونٹی کو اور عوام کو متحرک کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. Thank you, Akhtar Saab. Now I would invite Yaseen Azad Saab, former President of the Supreme Court Bar Association of Pakistan, to come and speak. Yaseen Saab. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وزیر قانون, اسٹیج پہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اختر حسین صاحب, سیکرٹری, اور میرا چھوٹا بھائی حسن بون, پنڈال کے اندر موجود خواتین و حضرات, میں سب سے پہلے آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کو آج کی اس کانفرنس کو منعقد کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. آسما جہانگیر نام تھا ایک ادارے کا, اور میں نے اپنی زندگی میں جو دیکھا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی, بڑی مشکل سے صورتحال کو بھی فیس کیا انہوں نے. لیکن میں آج کے موضوع کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ 1973 کا جو آئین ہے وہ اپنے تمام اداروں کا جو لمیٹیشن ہے ان کا تعین کرتا ہے. پارلیمنٹ کا ایک اپنا رول ہے, جوڈیشری کا اپنا رول ہے, اور بعض اوقات مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں یہ بات ہے, یہ بات ہے. میں یہ کہتا ہوں اور سوال کرتا ہوں, اور میرا اپنا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ لولی لنگڑی جمہوری حکومت ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے 100 درجے بہتر ہے. اور ہم نے بڑے بڑے دور دیکھے, اور جوڈیشری, مجھے بھی تقریباً 50 سال اپنی جوڈیشری میں ہونے والے ہیں. جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے, سب سے پہلا بگاڑ اگر میرے نزدیک کسی نے کیا تو 1954 میں جب سندھ اسمبلی کو توڑا گیا تو اس وقت ہمارے ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی کو بحال کیا, لیکن بعد میں آنریبل سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو سیٹیسفائیڈ کیا, اور جو وہ ایکشن تھا جمہوری حکومت کو ختم کرنے کا اس کو فل پروٹیکشن دی ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے, جس کی وجہ سے آج ہم تمام حالات کو فیس کر رہے ہیں. اگر سویلین گورنمنٹ اس ملک میں آئی ہے تو اس میں مارشل لا بھی بہت دفعہ آیا ہے, اور بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ جب مارشل لا آتا ہے تو ہم اس کو 10 سال کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جب کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کوڈ کو کھینچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ بہت جلد فیل ہو جائے. اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ جو حکومت بھی آئے جتنے پیریڈ کے لیے وہ الیکٹ ہو کے آتی ہے اس کو وہ ٹائم پیریڈ پورا کرنے کا پورا موقع دینا چاہیے، چونکہ ان کو پاکستان کے عوام الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجتے ہیں. اب رہ گیا کہ ڈیفرنٹ ایشوز پہ جب ہم بات کرتے ہیں، 26ویں امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، 27 امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جو میرا 1973 کا آئین ہے وہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اور اگر میرا 1973 کا قانون پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دیتا ہے اور وہ اختیار جو پارلیمنٹ کے پاس ہے کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے، اگر وقتاً فوقتاً جب پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے اور آئین میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے آئین کے اندر ایک ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہے کہ 2/3 میجارٹی ہوگی تب جا کے امینڈمنٹ ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جن لوگوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجتے ہیں، کیا ہم ان کو تالیاں بجانے کے لیے وہاں بھیجتے ہیں یا قانون سازی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ میں کہتا ہوں قانون سازی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، لہذا پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے. اسی طرح جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے، عدلیہ کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ امینڈمنٹ جو کی جاتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہے یا کسی آئینی ترامیم کی تشریح کی ضرورت ہے تو وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری عدلیہ کی ہے. اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں اور ہم اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جب ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. کہاں گئے جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب پی سی او آیا اور پی سی او کے تحت جب ہمارے ہانریبل سپریم کورٹ کے ججز کو کہا گیا کہ آئیں اوتھ لیں تو صرف سندھ سے 6 ججز نے اوتھ لینے سے انکار کیا، باقی سب نے اوتھ لیا. اور پھر کہتے ہیں جی ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. میں اس جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سے ہماری مراد کیا ہے؟ میرے نزدیک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ جج جو انصاف کی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، جب وہ چیئر پہ بیٹھ کر کسی کیس کو پروسیڈ کرتا ہے تو دنیا کو کوئی قانون اس جج کو کسی قسم کا کوئی ججمنٹ جو بنیادی حقوق کے خلاف ہو ججمنٹ دینے سے روکتا ہے، وہ دے سکتا ہے. لیکن اگر جج باز جاتا ہے خود جج بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کی غلطی کس کی ہے؟ بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقتاً فوقتاً جب بھی اس ملک میں مارشل لا آیا، کسی بھی میری عدالت نے، اسپیشلی میں آنریبل سپریم کورٹ کی بات کرتا ہوں، کیا آنریبل سپریم کورٹ نے کبھی بھی کسی مارشل لا کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اب تو ہمارے جج تھے، انڈیپینڈنٹ جج تھے. جب ایک ملٹری ڈکٹیٹر طاقت کے بل بوتے پہ آیا تو آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کا اجلاس بلاتے، کیس چلاتے اور اس ملٹری جنرل کو کہتے تم ناجائز آدمی ہو، آپ کو یہ حکومت کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں، دور حکومت میں 10 سال کے دوران وقتاً فوقتاً جنرل پرویز مشرف نے آئین کے اندر امینڈمنٹ نہیں کی؟ امینڈمنٹ کی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جنرل پرویز مشرف کے جو کالے کرتوت تھے ان کو 270 میں پروٹیکشن دے کے چلے گئے، ہم لوگ خاموش تماشا بنے رہے. اب میں آپ سے یہ ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کے سسٹم کو چلنے دیں. جس طرح شروع میں نے ایک بات کہی، ریپیٹ کرتا ہوں اس کو، کہ میرے نزدیک لولی لنگڑی جمہوری حکومت ڈکٹیٹرشپ سے 100 درجے بہتر ہے. آج میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے اور وہ اب ایک رائٹ ڈائریکشن میں اس ملک کو لے کے جانے کی اگر کوشش کر رہی ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہم نے کوشش یہ کر رہی ہے کہ ہماری وہ حکومت جو اس وقت ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اپنا رول ادا کرے. معاشی اعتبار سے میرا ملک سب سے زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب معاشی اعتبار سے ہمارا تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا صوبہ بلوچستان کا ہو یا کے پی کے کا ہو، وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن جب خراب ہوگی تو یہ دنیا کے ممالک سے جو ہمارے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، انویسٹر جو ہے وہ اس ملک میں تب بھی آئے گا جب اس ملک میں امن و امان ہوگا.
میں حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی ریٹ کو قائم کریں اور کوشش کریں کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور دہشت گردی ختم ہونے کے بعد جو موجودہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ جو ہمارا معاشی پرابلم ہے اس کو حل کرنے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد کرے گی۔ اب بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، دنیا میں مجھے وہ ایک ملک مجھے بتا دیں جس میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی ایک طاقتور ملک نے ایک بادشاہ کو اور اس کی بیگم کو آ کے ہیلی کاپٹر پہ اٹھا کے لے گیا، دنیا کے کسی ملک سے آواز نہیں آئی کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کیا وہ اس کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے ہیں؟ کیا کسی نے اس بات پہ یہ اعتراض کیا کہ یہ بڑی طاقت جو آتی ہے طاقت کے بل بوتے پہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے، ان لوگوں کے بنیادی حقوق نہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ جمہوری ملک ہے، میں اس کو جمہوری ملک نہیں کہتا۔ اگر وہ جمہوری ملک ہوتا ہے تو کسی اپنے شہری کے جو حقوق ہیں بنیادی حقوق ہیں ان کو پامال نہیں کرتا۔ ہمارا 1973 کا جو آئین ہے چیپٹر 1 میں ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کا پورا طریقہ کار دیا گیا ہے۔ سمپل کوشچن یہاں یہ آتا ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ہمارے آئین کا جو پریمبل ہے اگر اسی کو دیکھیں تو آج دن تک 73 سے لے کر آج دن تک پریمبل پہ ہی مکمل طور پر عمل نہیں ہو سکا۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ 15 سال کے اندر اس ملک کی زبان اردو ہوگی، 15 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں کیا گیا۔ آخرکار آنریبل سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا کہ اس اردو کی سرکاری زبان اردو ہونی چاہیے۔ ہر ملک اپنی زبان میں بات کرتا ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ خدا را ہر آدمی کا حق ہے پولیٹیکل بات کرنا۔ آج کل میں بھی 50 سال سے پروفیشن سے اٹیچ ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ بار کا بھی جو ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ میرے ادارے رائٹ ڈائریکشن میں نہیں کام کرتے، اس میں میری بار ایسوسیشن بھی شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے اپنے 50 سالہ تجربے میں دیکھا، وہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہماری برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ پولیٹیکل پارٹی سے ان کا اٹیچمنٹ بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن، اور جب پولیٹیکلی ان کا اٹیچمنٹ پولیٹیکل پارٹی سے بڑھتا ہے اور اٹیچمنٹ وہاں ہوتا ہے، بار کے نمائندے خود سیاستدان اگر ہو جائیں گے اور وہ انڈیپینڈنٹ بار کے جو کنسیپٹ ہے اس کو لے کے آگے نہیں چلیں گے تو پھر ہمارے لیے کئی مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ بار کے عہدیدار بن جائیں، آپ بار کے ریپریزنٹیٹیو ہو جائیں، تو پھر کوشش کریں کہ پولیٹیکلی جتنے پیریڈ کے لیے آپ کو بار کا نمائندہ الیکٹ کر کے بھیجا گیا، اتنے پیریڈ کے لیے پولیٹیکل افیلیشن کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اپنے بار کے کیے ہوئے فیصلوں کو لے کے آگے چلیں، تاکہ انڈیپینڈنٹ بار کا جو کنسیپٹ تھا وہ اپنی جگہ جاری ساری رہے۔ میں آج یہ بات سر عام کہتا ہوں، ساری میں ٹائم لے رہا ہوں، یہ بات میں سر عام کہتا ہوں کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم بذات خود کیا کرتے ہیں۔ ہم دوسروں پہ نکتہ چینی تو کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے گریبان میں دیکھیں اور کوشش کریں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس وقت جو مختلف مسائل سے دوچار ہے، اس کو ان مسائل سے باہر نکالنے کے لیے کون آدمی رول پلے کر سکتا ہے؟ معاشرے کا ہر فرد ادا کر سکتا ہے۔ یہ کالے کوٹ والے کر سکتے ہیں، لیکن جب کالے کوٹ والے اپنے ہی انٹرسٹ کے لیے ڈفرینٹ معاملات کو لے کر آگے بڑھیں گے تو پھر معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ میں بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے ملک کا ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہے اس وقت جو رائٹ ڈائریکشن میں جائے۔ ہم اس بات کا نہیں کہتے کہ جب وہ جنرل طاقت کے بلبوتے پہ اقتدار میں آتا ہے تو 73 کا آئین میں اس کا اوتھ دیکھیں، اوتھ کو پڑھیں، لکھا ہوا ہے کہ سیاست کرنا اس کے لیے بھی ٹوٹلی منع ہے۔ سب سے زیادہ سیاست تو وہ کرتے ہیں اس پہ کوئی پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن کا رائٹ نہیں بنتا اس پہ کوئی پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں تیار؟ آپ تو اس پہ بھی آئے نا، بات کریں نا اس پہ۔ فوج کا اپنا ایک کردار ہے۔ ابھی جنگ ہوئی تو جنگ میں ہماری فوج دنیا میں ثابت کر دیا کہ پاکستان کی فوج ایک بہترین افواج میں سے ہے۔ رب کی ذات نے ہمیں فتح دی، آج ہماری ڈگنیٹی پورے پاکستان میں ریکگنائز کی جا رہی ہے کہ پاکستانی قوم بحیثیت قوم ایک قوم ہے اور ان کے پاس مضبوط فوج بھی ہے۔ لیکن یہ چیزیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلے ہم پاکستانی ہیں، بعد میں کچھ اور ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا کہ 78 ایئرس مکمل ہونے والے ہیں، آج بھی ہم ذات پات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔
میں کہتا ہوں پہلے اپنے آپ کو کہیں کہ وی آر آل پاکستانیز، وی آر مسلم اینڈ دین ادرس، جو باقی جس میں جانا جائیں۔ کالے کوٹ والوں کی ذمہ داری کے متعلق، چونکہ آج کا یہ موضوع ہے، میں اس کے متعلق ایک بات کہوں گا کہ ہمیں اپنی ذاتی انٹرسٹ سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ذاتی انٹرسٹ سے باہر نکل کے جو کالے کوٹ کی ڈگنیٹی ہے اس کو مینٹین کرنا میرے نزدیک ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں بات کو اینڈ پہ لے جاؤں گا۔ 2003 میں اینٹی ایل ایف او موومنٹ اپنے عروج پہ تھی۔ میں اس وقت صوبائی بار کونسل میں وائس چیئرمین تھا۔ صبح 8 بجے کا ٹائم تھا، مجھے ایک ٹیلی فون آیا۔ ٹیلی فون میں کہا گیا کہ صدر پاکستان کوئی ڈنر دے رہے ہیں، تو ہم بار کے تمام نمائندوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ اس میں آ جائیں۔ تو میں نے سیکرٹری صاحب جنہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا میرے بار کا جو پریزیڈنٹ ہے میں ڈیلی اس کی شکل دیکھتا ہوں، مجھے تو پاکستان میں اور کوئی پریزیڈنٹ نظر نہیں آیا۔ تو سیکرٹری صاحب نے کہا کہ آپ کس ٹیون میں بات کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جو ٹیون ہے، مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کوئی پریزیڈنٹ ہے، اگر ہے تو مجھے بتا دو۔ تو اس نے کہا جنرل پرویز مشرف پریزیڈنٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا I'm sorry، میں جنرل پرویز مشرف کو پریزیڈنٹ تسلیم نہیں کرتا، میں اس کو ایک جنرل تسلیم کرتا ہوں۔ اور اس کو کہا کہ اگر پریزیڈنٹ بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو جو میرے آئین کے اندر پروسیجر دیا ہے اس کے مطابق آئینی طور پر تم پریزیڈنٹ بن جاؤ، میں تمہاری دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الٹیمیٹ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پورے پاکستان میں تمام صوبائی بار کونسلز کو، پاکستان بار کونسل کو انوائٹ کیا گیا۔ ہم سارے وکیل کوئٹہ میں جمع ہوئے، بون صاحب موجود ہیں، اعظم صاحب موجود ہیں، کوئٹہ میں ہم جمع ہوئے۔ ہم سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم جنرل پرویز مشرف کے ڈنر کے اندر نہیں جائیں گے۔ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کالے کوٹ والوں کو جاتا ہے۔ اس وقت ہم اتنے یونائٹ تھے۔ یونٹی کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ جب ہماری ایفیلیشن ڈفرینٹ ٹائپ پہ تقسیم ہو جائیں گی، تو جب ہماری ایفیلیشن تقسیم ہو جائیں گی تو پھر جو اختر صاحب کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ بار کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ بار کا جو وجود ہے یا جو وہ ڈگنیٹی ہے اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے ایک دور دیکھا کہ مرحوم نسیم فاروقی صاحب ہمارے ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے۔ ہم نے ایک جلوس نکالنا تھا سٹی کورٹ سے، سیکریٹریٹ تک جانا تھا۔ فوج کے لوگ ہمارے آئے، انہوں نے ہمارا راستہ روکا۔ مرحوم نسیم فاروقی صاحب نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے جو باڈی کے اوپر یونیفارم ہے یہ ہماری بدولت ہے۔ میں نے جلوس یہاں سے لے کر سیکریٹریٹ تک جانا، میرا راستہ نہیں روکنا۔ اس بار کی اتنی طاقت تھی کہ ہم اس جلوس کو سٹی کورٹ سے لے کر سیکریٹریٹ تک گئے، ہمارا راستہ کسی نے نہیں روکا۔ لیکن آج کی صورتحال بہت مختلف ہے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتے ہوئے آسما جہانگیر کی بچیوں کو، ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ ہر سال وہ اس فنکشن کو کرتی ہیں اور آسما کی آواز کو لے کے آگے چلتی ہیں۔ آسما کو میں نے دیکھا 17 سال کی عمر میں جب تھی، ان کے فادر گرفتار ہوئے اور انہوں نے اپنے فادر کا کیس خود فائل کیا، خود آگے بڑھی۔ انہوں نے مشکل حالات میں حالات کو فیس کیا۔ اور اگر آسما کے دن کو بناتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں غلط ہے اس کو غلط کہیں، جہاں صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، تب جا کے معاملہ چلے گا۔ چونکہ میرا وقت کافی میں نے دیکھ رہا ہوں سیکرٹری صاحب پرچی لکھ رہے ہیں، پیشتر اس کے کہ میرے لیے پرچی آئے۔ میں آخر میں آپ تمام خواتین و حضرات آپ کے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں پیشنٹ ہیئرنگ دے رہے ہیں، اس امید کے تحت کہ ہم یونٹی کے ساتھ فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہم یونٹی کے ساتھ اس ملک میں سیاسی عمل کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور کوئی آدمی طاقت کے بل بوتے پہ آئے تو اس کا راستہ روکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you, Yasin Saab. Now we have Raza Rabbani Saab with us online. Raza Saab could not come here in person. We were looking forward to him being here in person, but he wasn't feeling well. He couldn't come. Again, Raza Rabbani Saab needs no introduction. He's been a former chairman of the Pakistan Senate, has been one of the longest serving senators in Pakistan's history, and has been a voice of dissent, reason and conscience in the Pakistan Parliament. And I'll ask Raza Saab to speak. Raza Saab, can you hear me? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chairman of the
session, honorable speakers, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो मैं मुंतज़मीन हज़रात का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज की इस मीटिंग में और कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया. I would also like to take this opportunity to apologize to the organizers as well as the participants of the conference for not being able to be present physically, but as I was or am feeling under the weather, it was not possible for me to travel despite my best efforts. Nonetheless, I think the overall political situation in the country is also quite under the weather. लेकिन पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस की एक लंबी तारीख है, जिस तारीख में उन्होंने आमरीत के खिलाफ, चाहे वो सिविलियन आमरीत हो या मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, एक लंबी और तवील जद्दोजहद, आइन की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के लिए जारी और सारी रखी. इसकी हमें जिंदा मिसाल अयूब खान की आमरीत के अंदर वकला तहरीक हमारे सामने है, और इसी तरह ज़ियाउल हक के जो इस मुल्क का सबसे बड़ा डिक्टेटर रहा, उसके खिलाफ उनकी एक बड़ी लंबी और तवील जद्दोजहद रही. The legal fraternity also put up a very historic struggle against Musharraf the dictator and fought for the rule of law, the supremacy of the constitution, and the primacy of parliament. It is unfortunate, it is during this period that we see that the Pakistan bar at various levels not only struggled practically on the streets, but also took to the courts for the enforcement of various constitutional rights. We have the Sindh High Court Bar Association case in which the PCO matter was taken up. We have the Rawalpindi Bar Association High Court case in which the question of the military courts was also taken up. And we have the Sharf Faridi matter in which Article 175's implementation, that is the separation of the judiciary from the executive, was taken up. But all during this period, we found that the bar associations played an independent role. It may have been through coincidence, or it may have been through the fluke of history that some of their positions coordinated or met with positions of political parties. But the bars were never used by political parties for the furtherance of their political agenda. In fact, if I remember correctly, it was political parties that made an all-out effort to try and support the various movements that the bar had launched or was launching for the enforcement of fundamental rights, the supremacy of the Constitution, and the sovereignty of Parliament, and against military dictatorship. It is unfortunate that now, at this present time, and with due respect to the bar associations and their representatives who are present, that it appears that the bars are being used by political parties. I think that in this case,
we find that Asma was perhaps the only lawyer who fought for fundamental rights, the supremacy of the Constitution, and for democracy, but yet never affiliated herself with any political cause or with any political party. And that should be and that should be the role model for all of us. ये भी बात इस वक्त सामने नजर आ रही है कि जो मौजूदा बार एसोसिएशंस हैं उनका कोई कलीदी किरदार इस वक्त सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए या रूल ऑफ लॉ के लिए सामने उभर के नजर नहीं आ रहा। हम ये बात जरूर देखते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स आए गए आती रहती हैं इस सिलसिले में, लेकिन उसके अलावा कोई एक्टिव रोल जिस तरह माजी में हुआ करता था वो हमारे सामने नहीं आ रहा। हम ये भी देख रहे हैं दैट इस दौर के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है जिसका ताल्लुक बार एसोसिएशन से, जिसका ताल्लुक आइन से, जिसका ताल्लुक अदलिया से है, वो लेजिस्लेशन जो है वो हुकूमत ने बार एसोसिएशंस के साथ पहले से शेयर नहीं की ताकि वो एज इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स उनका कोई इनपुट इसके अंदर जो है वो सामने आ जाता। मुझे निहायत ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, and with due respect to the chair of the session, I believe that a lot of unnecessary constitutional amendments have been made in the constitution. और इन amendments का ताल्लुक जो है वो amnesty से लेके appointment of judges और appointment of judges से लेके transfer of judges तक की बात सामने आती है। ये बात भी हमारे सामने है कि शायद अब नैब के लॉ के अंदर भी मजीद तब्दीली लाने की बात की जा रही है और उसमें नैब के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का टेन्योर जो है वो एक time without any time bounds जो है that would be given. I think that the bars should be very mindful of this because this experiment has not worked with the appointment of the Chief Election Commissioner. It was given as a stopgap arrangement, but it seems that the Chief Election Commissioner is using that, or the government is using that amendment to further the tenure without bringing about a change when the tenure of the Chief Election Commissioner has expired. We are also we also, if we look at the amendments that have come about, तो हमें ये भी बात सामने नजर में आती है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया आईनी तरमीम के तहत, उसमें जो जुडिशल मेंबर्स हैं उनकी तादाद जो है वो कदरे कम है। हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर मजीद अमेंडमेंट्स हों तो उसमें इस बात को ज़रूर मद्देनजर रखा जाए कि मैं समझता हूँ कि प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर्स का जुडिशल कमीशन में होना when the appointment of their respective provinces is taking place वो गैर ज़रूरी है। इसके अलावा हम ये भी बात देखते हैं कि जहाँ तक 27वीं तरमीम का ताल्लुक है उसमें जो तरमीम की गई, जहाँ तक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उस हद तक तो वो दुरुस्त है क्योंकि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक हिस्सा रही और वो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का और बार्स का उसके ऊपर एक उस ही अमेंडमेंट के अंदर हमने ये भी देखा कि जजेस की ट्रांसफ़र को भी उसमें
शामिल किया गया और उस ट्रांसफ़र के अंदर विदाउट देयर कंसेंट को इस्तेमाल किया गया। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे कदने लगाते हैं और गैर ज़रूरी तौर पे they raise aspirations against the government that perhaps the government is treading on a path which is undemocratic and is trying to pack the courts in order to facilitate its tenure. I would take this opportunity of the conference to urge all constitutional amendments that come, and I believe that this is also an appropriate forum with the law minister present in the chair to express my view that मैं समझता हूँ कि मज़ीद आइन के अंदर तरमीम की अब ज़रूरत नहीं है और ये तरमीम अब 28वीं तरमीम की जो बातें की जा रही हैं वो उनको तर्क किया जाए क्योंकि ऑलरेडी 2 तरामीम आ चुकी हैं और इससे मज़ीद तरमीम अगर की गई आइन के अंदर तो वो इसका जो 73 के आइन का ओरिजिनल ढांचा और स्ट्रक्चर था उसमें तब्दीलियां आएंगी और बिलखुसूस जो फेडरलिज्म और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से जिन तरामीम का ताल्लुक़ है उनको मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया जाना चाहिए। मैं आखिर में एक बार फिर माज़रत ख्वाह हूँ कि मैं ख़ुद हाज़िर नहीं हो सका और मैं मुंतज़मीन हज़रात का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका ज़ूम के ज़रिए फ़राहम किया कि मैं आपसे अपने ख़यालात शेयर कर सकूं और उनका इजहार कर सकूं। शुक्रिया। Thank you, Raza Saab. Now I will invite Mr. Zaid Afghan, who's the Secretary of the Supreme Court Bar Association of Pakistan. Recording stop. Honorable Law Minister, Member Pakistan Bar Councils, dignitaries, members of the legal fraternity and esteemed guests, Assalamu alaikum. It's a matter of great honor for me to represent Supreme Court Bar Association at this dignitaries forum. The Supreme Court is an institution, is not merely a professional body, it is a guardian of democratic values. The Supreme Court Bar Association in particular and the legal community of Pakistan in general has always stood at the forefront of the struggle for constitutional supremacy, rule of law, and the protection of fundamental rights. Democracy is not merely an electoral exercise, it is a complete constitutional order, free election, judicial independence, rule of law, and constitutional supremacy together form the foundation of the democratic state. Madam Asma Jahangir was a name of strength and symbol. She resisted to every unconstitutional thing, anything which came against the human rights or against the constitution. She played a role model and stood as a pillar. She was the president of Supreme Court Bar Association and she contributed a lot for the Supreme Court Bar Association as well. Over time, Pakistan's constitutional journey has repeatedly been disrupted. Weakening of democratic institutions and interference by non-elected forces have posed serious challenges. At every such moment, the legal fraternity faced a defining question. Should it surrender before unconstitutional power or stand firm in defense of constitutional principles? From the perspective of the Supreme Court Bar Association, we have always historically chosen resistance over submission, making sacrifices to protect constitutional order. Today, Pakistan faces complex challenges, judicial reform, access to justice, case backlog, accountability, and institutional back requires serious and thoughtful engagement. These issues cannot be resolved through emotional or reaction responses. They demand sustained constitutional dialogue,
institutional respect, and long-term commitment. The Supreme Court Bar Association has always believed that dialogue and communalism as the guarantee of state stability. The future places a heavy responsibility on lawyers. Lawyers must act as guardian of constitutional and legal values. Constitutional awareness must be passed on to the younger generation so as to ensure the judicial independence, rule of law, and constitutional supremacy remain non-negotiable principle. On behalf of the Supreme Court Bar Association of Pakistan, I want to reaffirm that this association has and shall always stand for democracy, constitutional continuity, and supreme judicial independence and the rule of law. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Zaid Saab. Now I'll call upon Pir Masood Chishti Saab, who is the Vice Chairman of the Pakistan Bar Council, which is the highest elected lawyer body in Pakistan. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. My respected Law Minister, ہمارے گروپ لیڈر آصر گل صاحب, آنریبل ممبرز آف پریزیڈیم, فارن ڈیلیگیٹس, معزز ممبران آف دا بار, میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ اس حوالے سے کہ آج اتنی اچھی کانفرنس جس کا انعقاد ہوا, ہمیشہ کی طرح اپنے تمام منتظمین کو اور اپنی بات کو میں 2-3 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جتنی مختصر طریقے سے میں سم اپ کر سکوں اس کو کروں. سب سے پہلے ہمارا حصہ ہے آج کی کانفرنس کا موضوع ہماری محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ. میں یہ سمجھتا ہوں یا جتنا میں نے آسمہ جہانگیر کے ساتھ کام کیا بار کونسل میں اور بار ایسوسی ایشن میں, جب بھی کبھی جب تک دنیا ہے کانسٹیٹیوشن کی بات ہوگی, فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوگی, ڈیموکریسی کی بات ہوگی, پارلیمنٹ کی بات ہوگی, انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کی بات ہوگی, اسٹرینتھ آف بار ایسوسی ایشن کی بات ہوگی, تو ہمیں ہر لمحہ آسمہ جہانگیر یاد آتی رہیں گی. آسمہ جہانگیر ایسی شخصیت تھی جنہوں نے ہمیشہ پاورفل کی آنکھ میں ڈال کر بات کی. میں نے انہیں کبھی کسی بھی معاملے میں کمزور ہوتے نہیں دیکھا. وہ بہت جو کمزور مرد تھے ان سے بھی طاقتور خاتون تھی. بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو میں اب یہاں نہیں گنا سکتا. جب بھی کبھی بار ایسوسی ایشن کو یا بار کونسل کو یا فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کوئی بھی ہمیں ضرورت پڑی تو ہماری قائد آسمہ جہانگیر, جن کو میں وکلا کی ماں کہتا تھا اور وہ اس بات پہ خوش ہوتی تھی کہ میں ماں ہوں بار کی, وہ ہمارے ساتھ سے آگے کھڑی ہوتی تھی. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی تمام زندگی جو انہوں نے گزاری, چاہے وہ مارشل لاء کے خلاف ہو, چاہے وہ ججز کے اپائنٹمنٹ کے خلاف ہو یا جوڈیشری کے جو ویکنس کے خلاف ہو, میں ہر معاملے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اگلا حصہ بطور ایز وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل میں یہ عرض کروں گا اپنے تمام معزز
ڈیلیگیٹ سے کہ پاکستان بار کونسل نے ہمیشہ اپنا انڈیپینڈنٹ ویو دیا ہے. آج جو لوگ یہاں بات کرتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل کسی آئینی ترمیم کے خلاف نہیں بولتی، پاکستان بار کونسل کے مطالبے پر یہ ترامیم ہوئی ہیں. پاکستان بار کونسل یہ سمجھتی ہے کہ جو 27ویں 26ویں اور 27ویں ترامیم دونوں ہیں یہ بالکل ٹھیک ترامیم ہے اور ہونی چاہیے تھی. وقت کی ضرورت تھی، ہمارے پروفیشن کے حوالے سے بار ایسوسیشنز کی ضرورت تھی. جب ایک عام آدمی ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے تو اشرافیہ کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب ایک عام وکیل کسی اچھے عہدے پہ پہنچتا ہے اور وہ ایز ممبر جوڈیشل کمیشن وہاں بیٹھتا ہے تو اشرافیہ کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. میں بڑے ہی ادب سے ود آل ریسپیکٹ سینیٹر رضا ربانی ان کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ سینٹ میں چیئرمین سینٹ رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، فیڈرل لا منسٹر بھی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو ترمیم ان کے زیر صدارت ہوئی جس کو ہم 18ویں ترمیم کہتے ہیں وہ بالکل ایسی ترمیم تھی کہ اس کی وجہ سے ہمیں اگلی ترامیم لانی پڑی. انہوں نے اس وقت نہیں سوچا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب وہ بات کرتے ہیں بار کونسل کی اور بار ایسوسیشنز کی. محترم، ہر جو بھی ترمیم پارلیمنٹ نے پاس کی ہر ترمیم کے اوپر ان کے دستخط موجود ہیں. یہ سگنیٹری آف دا آل امینڈمنٹس ان کانسٹیٹیوشن. آج وہ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کر دوں؟ وہ یہ ہے اس بات کو مان لیں کہ صدر آصف زرداری کو جو امیونٹی ملی ہے وہ ٹھیک ہے. وہ اس بات کو نہ مانیں کہ ججز کے حوالے سے یا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جب لائرز کی وہاں تعداد اچھی ہوئی ہے تو وہ اس کی مخالفت شروع کر دیں. یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل اور وکلا جب بھی ہم اپنا پریکٹس کا لائسنس لے کر کالا کوٹ پہن لیتے ہیں اور کالی ٹائی پہن لیتے ہیں تو ہم خود بخود ہی بغیر کسی کے کہنے کے لاشعوری طور پر جمہوریت کے لیے کام کرنے پہ اس کے سپاہی کے طور پر آگے نکلتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے لیے آگے نکلتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کے لیے آگے نکلتے ہیں. یہ مسلسل ایک تاریخ ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ جتنی بھی مارشل لاء کے خلاف، کانسٹیٹیوشن کے سبوتاژ ہونے کے خلاف تحریکیں نکلی وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے نکلی اور کالی کوٹ والوں نے اس کی رہنمائی کی. لیڈرشپ سب سے آگے ہو کے نکلی. میں شکر گزار ہوں فیڈرل لا منسٹر کا اور ہمارے لیڈر اسم محمود صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے مطالبے پہ یہ امینڈمنٹس کی اور ہمارے جو ممبران ہیں ان کی تعداد میں وہاں اضافہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ جہاں موجودہ حالات میں ڈائیلاگ کی بے اشد ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ جب بھی کبھی ڈائیلاگ کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے کسی کو بلایا گیا کہ آئیں بیٹھ کر ہم الیکشن ترامیم میں بہتری کی بات کرتے ہیں، الیکشن لاز میں آئیں بیٹھ کر ہم چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے لیے بہتری کی بات کرتے ہیں، آئیں بیٹھ کر ہم آئین میں ترمیم کے لیے بہتری کی بات کرتے ہیں، آئیں بیٹھ کر ہم جمہوریت کو رواں رکھنے کے لیے بہتری کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف سے ہمیشہ نام ہے جواب آتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے.
یہ ڈائلاگ جو لوگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہم اپنے مسائل کو بیٹھ کر بات چیت سے اپنے دلائل سے حل کریں گے تو یہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمارے جو لیڈرز پارلیمنٹ میں موجود ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں, جو لوگ پارلیمنٹ کے باہر ہیں, دونوں طرف سے, میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ مل بیٹھ کر سوچیں ہم نے ان کرائسس سے باہر کس طرح نکلنا ہے. کرٹیسزم بہت آسان ہے, ہر کوئی کر لیتا ہے, جیسے میرے محترم نے ہم سب پر کرٹیسزم کی, لیکن حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے, ہم نے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. آخر میں جہاں جو مسنگ پرسن کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اس کو بالکل میں حمایت نہیں کرتا جو حالات ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نہت عوام پر ٹیررزم کی بھی حمایت نہیں کرتا. دونوں طرف سے اس کا یہی سلوشن ہے کہ بیٹھ کر بات کی جائے. جو ہمارے بھائی ہمارے ساتھی ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, وہ اس بات پہ ہیں کہ ہم نے اسلحہ اور ڈنڈا کے زور سے ہی اپنی بات منوانی ہے, تو یہ کبھی کہیں بھی کسی ملک میں کسی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں نہیں ہوتی. باتیں ہمیشہ بیٹھ کر ٹیبل پہ ڈائلاگ سے ہی ہوتی ہیں. ڈائلاگ کو اس وقت ہمارے ملک کی بہت ضرورت ہے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, جب سے ہم سنتے آ رہے ہیں, کبھی مارشل لا آ گیا تو نعرے لگ گئے ملک بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے, جمہوریت آ گئی تو ملک کمزور ہاتھوں میں چلا گیا. ایسے نہیں ہے. جمہوریت الیکشن پروسیس چلتا رہے رواں دواں رہے تو خود بخود مضبوط ہو جائے گی. اس کو ہم ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. جب کبھی بھی ایسا وقت آئے گا کہ شب خون مارا جائے تو بار کونسل اور بار ایسوسیشن سب سے پہلے اس کے سامنے کھڑی ہوں گی. اس لیے میں تمام اسٹیک ہولڈرز سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ ایسے حالات پیدا ہوں تو آپس میں بیٹھ کر بات کر کے آگے لے کر چلیں, صرف تنقید برائے تنقید نہ کریں. بہت شکریہ سب کا. Thank you, Peter Saab. Now I think we'll ask the guest of honor, our chief guest, and I think what we've heard, it is in character with the conference that we've heard a very robust diversity of opinions. The Federal Law Minister and the Federal Minister for Human Rights, Mr. Azam Nazir Tarid Saab, has always been a host of this conference. Now, temporarily, is on the other side as a part of the government. And he has been a comrade, one of the closest comrades of Asma for a very long time. And I'll now ask Law Minister Saab to come and give his address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable members of the Presidium, organizers, founding members of Asma Jahangir Foundation, executive body and volunteers of AGHS, excellencies, very distinguished experts coming from different parts of the world, thank you so much for joining us. My very dear members of the bar associations from different parts of the country, rather even from the far-flung areas, Baluchistan and Khyber Pakhtunkhwa. Saroop mentioned that I remained host of this conference. I still believe that I am host of this conference because my relationship with late Asma Jahangir and team AGS dates back to late 90s, as a matter of fact. I was lucky, I know that
I used to moderate this first session as Saroop is doing it. That's not the challenging job. But now I realize that it's really tough. Replying to Sulaima, Akhtar Saab, Raza Rabbani and my colleagues sitting on the presidium is not an easy job. As a defense side lawyer, I also believe that arguing a difficult case is an uphill task. So wearing this cap of Minister for Justice and Human Rights in Pakistan is indeed a tough job, and I earnestly believe that to do justice with the points raised here at the podium, I also need to revert to my national language, and I believe you do have the translation equipment, so you will be benefited whatever I could justify or argue my brief. سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم کو ایک بار پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہم نے مرحومہ اسما جہانگیر صاحبہ کی وفات کے بعد شروع کیا تھا ان کی فیملی کے ساتھ مل کے اور AGHS کے ساتھ مل کے، یہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اور جو انتھوزیازم ہے رائٹس ایکٹیوسٹ کا پاکستان میں اور لیگل فرٹرنٹی میں جو اسما جہانگیر کے چاہنے والے یا ان کے فالوورز ہیں، ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے سیشنز بھی اسی طرح بھرپور ہوں گے. اور جیسے سلیما نے بات کی کہ ڈائسینٹ کا مطلب لڑائی نہیں ہے، ڈائسینٹ کوئی جنگجوئی نہیں ہے، اختلاف رائے حسن ہے مہذب معاشرے کا، اور جمہوریت کی بنیاد ہے، اور جمہوریت ہی معاشرے کے لیے سب سے اچھا تریاق ہے. اگر کسی سوسائٹی نے پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ جینا ہے، اگر کسی معاشرے نے پرامن رہنا ہے، اور اگر کسی معاشرے نے ترقی کرنی ہے، تو آج تک کا تو یہی اسلوب اور یہی رواج ہے کہ اس کے لیے انہیں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سننا ہے، اور ہر کسی نے اپنا اپنا جو رول ہے تھوڑا تھوڑا وہ ضرور پلے کرنا ہے. بطور وزیر قانون مجھ پہ کافی ساری تنقید بھی ہوتی ہے، اور وہ تنقید ریوالو کرتی ہے اراؤنڈ 26th and 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے ایسا کہ میں آپ کو 2 منٹ میں اپنا کم از کم معافی الضمیر بیان کر دوں. 26ویں ترمیم کا آغاز آئینی عدالت کے قیام کے ایک بہت پرانے مطالبے سے شروع ہوا، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا ذکر رضا ربانی صاحب نے کیا، اس کی بنیاد تھی کہ اگر ہم نے وفاق کو مضبوط کرنا ہے، یعنی سارے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اگر ہم نے ان میں مساوات لانی ہے تو ہمیں ایک ایسی عدالت چاہیے جس میں سارے فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں، چاہے ان کی پاپولیشن بہت نیچے ہے اور چاہے پنجاب کی طرح بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی برابر نمائندگی ہو. وہ کس لیے کہ ماضی میں ایسے انسٹنسز آئے جب سپریم کورٹ نے کریز سے باہر نکل کے کھیلا، اور اتنا باہر نکلی کہ وہ اپنا اوتھ ہی بھول گئی، اور انہوں نے آئین بھی ری رائٹ کیے، انہوں نے منتخب وزرائے اعظم کو گھروں میں بھی بھیجا، اور انہوں نے پاکستان کے ایک پولیٹیکل لیڈر کو سزائے موت کی توثیق بھی کی، جس کا ازالہ ماضی قریب میں سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس میں یہ مان کے کیا کہ وہ سزا درست نہیں تھی. اور اس میں یہ بات ضرور ہوتی تھی کہ کسی ایک بڑے صوبے کے ججز بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر لکھ دیتے ہیں، سو مچ سو کہ سپریم کورٹ کے یہ ایک جج صاحب کو یہ بھی لکھنا پڑا کہ مانا کہ ہمارے پاس قانون کی تشریح کرنے کا اختیار ہے، لیکن
22 اس وقت آبادی 22 کروڑ تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 2016 کی. میں بھی اس میں کاؤنسل تھا, بھون صاحب بھی تھے, محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کاؤنسل تھی, پاکستان بار کاؤنسل. جب ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے راول پنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس جو ہے وہ لیا گیا, تو اس میں انہوں نے لکھا کہ بھلے جو مرضی ہو جائے لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کی منتخب نمائندہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ آئین نے انہیں دیا ہے, اور ان کی وزڈم کو 17 غیر منتخب ججز جو ہیں وہ نہ ریورس کر سکتے ہیں نہ چیلنج کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہونی چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ کیونکہ پارلیمان میں سارے معاملات گفت و شنید سے ہوتے ہیں, تو بل لے جانے سے پہلے میں نے خود والنٹیئر کیا تھا اور میں نے ایک اوپن ہاؤس سیشن کیا پاکستان بھر کی بار باڈیز کے ساتھ آسما جہانگیر آڈیٹوریم اسلام آباد میں. I was on my legs for 4 hours and I explained each and every provision of the amending bill. I have been answering the questions. میرے لیڈرز بیٹھے ہیں, یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میں نے وہ بل جو تھا وہ بار باڈیز اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے شیئر کر کے میں نے کہا کہ آپ اس پہ تجاویز دیں. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں وہ کوٹ ود ان کوٹ ہوگی, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے جو کہ پاکستان کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے بشمول عمران خان صاحب کے, بشمول شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, میاں نواز شریف اور بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر تمام جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, انہوں نے جس پہ کنسنسس کیا تھا. جوڈیشل کمیشن فار اپوائنٹمنٹ آف ججز کی 19ویں ترمیم کے ذریعے جو شکل بنائی گئی تھی اس پہ بھی بارز کو بہت زیادہ اختلاف تھا اور سول سوسائٹی نے بھی اس پہ بات کی. اختر حسین صاحب نے آج کہا کہ یہ درست نہیں ہے. سول سوسائٹی کی نمائندگی کا جو مشورہ تھا اختر حسین صاحب نے دیا, اور آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کہ عوام کی بھی نمائندگی کرے, جو اقلیتوں کی نمائندگی کرے, جو مارجنلائز کمیونٹیز کی نمائندگی کرے. اور آپ نے ساؤتھ افریقن ماڈل کا حوالہ بھی دیا تھا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو یہ اختیار دیا کہ وہ ایک نامینیشن بھیجے. پہلی نامینیشن جو تھی 26ویں ترمیم کے بعد وہ محترمہ بھروچا صاحبہ کی تھی, روشن خورشید بھروچا. شی از اے نون رائٹ ایکٹیوسٹ فرام بلوچستان, اے نان مسلم پارسی, and she devoted her entire life for serving the humanity in that area. She served very well. ہمارے ساتھ وہ رہی ہیں. And the second nomination اس کے بعد جو آئی ہے سول سوسائٹی اور رائٹس ایکٹیوسٹ کو سروپ اعجاز وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں. یہ آوازیں وہاں پہ نہیں تھی ہوتی. یہ اب بہتر کر دیا ہے. جو کمیشن اپوائنٹمنٹ آف ججز کو اپوائنٹ کر سکتا ہے, جو کمیشن ان کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کر کے ان کی پروسیڈنگز کر کے ان کو ریموو کرنے کے لیے جے سی پی کو کہہ سکتا ہے کہ ان کی کمپیٹنس کے ایشوز ہیں, ان کو گھر بھیجا جائے, کیا وہ کمیشن بیٹھ کے ریزنز دے کے ایک جج صاحب کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں نہیں بھیج سکتا؟ کیوں نہیں بھیج سکتا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کے پاس اچھے ججز ہیں, اگر اسلام آباد میں قابل لوگ بیٹھے ہیں, تو کیا اندرون سندھ اور بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ انہیں بھی جا کے سرو کریں اور ان کے لیے بھی کچھ جورسپروڈنس میں اپنے طور پہ ایڈ کر سکے؟ ہم نے اس کو مزید جسٹیسیبل کرنے کی کوشش کی اور اس کی سارے پیرامیٹرز اور گائیڈ لائنز ایک ریسنٹ ججمنٹ میں دے دی گئی ہیں. آئینی عدالت نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. کانسٹیٹیوشن ظاہر ہے کوئی ایسے حرف آخر نہیں ہے. یہ ہمارے بڑوں کا ایک آئیڈیا تھا, ایلڈرز نے اسے کنسیو کیا. دنیا کے اور بھی ممالک میں ہیں اور خاص طور پہ جہاں پہ فیڈریشنز ہیں وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں تاکہ سارے فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ ایکولی ریپرزینٹ ہوں وہاں پہ, اور وہ مل کے ججز جو ہیں وہ نیشنل ایشوز کے اوپر جو معاملات ان کے سامنے آتے ہیں
ان پہ وہ فیصلے جاری کر سکے. وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے. یہ اختیار باہر کیف پارلیمان کا ہے. میں یاسین آزاد صاحب کی رائے کا پورا احترام کرتا ہوں. فریمرز نے اوریجنل ٹیکسٹ میں آئین کے آرٹیکل 239 میں ڈاکٹر صاحب 239 میں یہ اختیار پارلیمان کو دیا کہ وہ آئین میں ترمیم کرے, اور اس میں لکھ دیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ بات کہتا ہے کہ آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کا ہے. 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ کس طرح کی ترمیم کرتے ہیں, کس حد تک وہ مناسب سمجھتے ہیں, this decision lies with the parliament and nobody should challenge that, کیونکہ وہ آپ کے منتخب نمائندے ہیں. عدالت کو اس پہ انٹرفیئر کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. آئین میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کسی صورت میں بھی چیلنج نہیں کی جائے گی کسی عدالت میں. یہ میں اوریجنل ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں 1973 کے, جو پوری قوم کے زعماء نے بیٹھ کے بنایا تھا کہ کسی قسم کا چیلنج کسی عدالت میں نہیں آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک 1973 سے لے کے ٹو ڈیٹ کبھی بھی کسی آئینی ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا سپریم کورٹ نے پاکستان کی. اور اب پھر میٹرز جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے ہیں. سلیمہ نے اور اختر صاحب نے بات کی سویلینز کے ٹرائلز کی. میں اسپیکنگ فار مائی سیلف, میں آخری شخص ہوتا جو کہ خوشی سے اس چیز کو سپورٹ کرتا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے, تو پھر ہمیں تھوڑا سا دل سخت کرنا پڑتا ہے, کیونکہ قانون کی عملداری کی جب بات ہوتی ہے تو دین وی ہیو ٹو گو بائی بک. پاکستان کے قانون کے مطابق سرٹن ایونچویلٹیز ہیں جن میں سویلینز ٹرائی ہو سکتے ہیں بائی دا ملٹری کورٹس. میں پھر کہوں گا کہ میں اپنے طور پہ اسپیکنگ فار مائی سیلف, میرے لیے یہ کوئی ایسی خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ ریڈ لائنز کراس کریں گے, جب آپ آرمی انسٹالیشنز کو رینسیک کریں گے, اور جب آپ انہیں ڈس ریسپیکٹ کریں گے, یو ول سیٹ ابلیز دا پراپرٹیز, تو پھر یہ سچویشن آئے گی. لیکن میں ایک وضاحت ضرور کرتا چلوں کہ آئی سی سی پی آر کے آرٹیکل 14 میں جو گارنٹیز کہی گئی ہیں فیئر ٹرائل کے لیے, وہ آرمی ایکٹ کی شکوں میں موجود ہیں. اور اسی وجہ سے جو بھی انٹرنیشنل ریویوز میں ہم گئے, اور جو سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ میٹر آیا اور انہوں نے اسے فائنلی ڈیسائیڈ کیا, تو وہ جو 4 بیسک پروٹیکشنز ہیں کہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہوگا, ایکسیس ٹو ریکارڈ ہوگا, انگیج کاؤنسل آف یور چوائس آپ کو دیا جائے گا, انگیجمنٹ اس کی, اور آپ کو اس کے بعد اپیل کا رائٹ جو ہے وہ ہوگا, وہ جوڈیشل ریویو کی صورت میں ہے. پروویژن آف اپیل جو ہے وہ دیٹ از ان دا پروسیس. اس کے اوپر بھی گورنمنٹ نے کچھ ڈیسیژنز لیے ہیں, وہ بہت جلد پارلیمنٹ کے سامنے آ جائیں گے. تو اس حوالے سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور میں وضاحت کرتا چلوں کہ انہی جرائم کے لیے جو سزائیں اور جو کمپوزیشن جو ہے کنسٹرکشن آف لا کے حوالے سے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ جس میں دیگر لوگ بھی کنوکٹ ہوئے ہیں یا ان کے ٹرائلز ہوئے, اس میں سزائیں زیادہ سخت ہیں, زیادہ اسٹرنجنٹ ہیں. لیکن کیوں کچھ لوگوں کو فوجی عدالتوں کی طرف بھیجا گیا, کیونکہ لا یہ ریکوائر کرتا تھا those who trespassed into the army defense installations and they ransacked, ان کا فورم آف ٹرائل جو ہے وہ وہی تھا. اور وہاں پہ بھی یہ کوشش کی گئی, یہ حکومت کی بھی خواہش تھی کہ اس کو جو میکسیمم حد تک پروٹیکٹ کیا جائے ود ان دی گارنٹیز گیون انڈر دا لا, وہ بھی کیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ سزاؤں میں جو بہت زیادہ سنگینی ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایک اور مشکل سوال جو کہ بہت سالوں سے ہمارے سامنے ہے اور جس پہ میں ضرور بات کرتا ہوں, مسنگ پرسنز کا ہے. I have been part of a ministerial committee and we have been discussing with the stakeholders as well. We have been traveling to Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa. That was a broad-based committee جس میں تقریباً تمام political parties جو تھی اس وقت کی کولیشن میں پی ڈی ایم دور میں وہ اس کا حصہ تھی. وی آلسو engaged with the opposition. اور اس کے بعد ہم نے جب سارے نمبرز اور اسٹیٹسٹکس لیے تو ہمیں یہ معلوم پڑا کہ جب یہ معاملہ بہت سنگینی اختیار کر گیا تھا, تو جو ریکارڈڈ نمبر تھا, اللیجڈ نمبر آئی ووڈ سے, یا جو بھی ایٹریبیوٹ کیا جاتا تھا,
وہ نیئرلی 10,000 سٹیزنز کا تھا, لوگوں کا تھا. اس میں کمیشن بنا, کمیٹیز بنی, ایفرٹس ہوئی, پارلیمنٹ نے رول پلے کیا. اوور دا ایئر اس نمبر کو ریڈیوس کر کے اٹ از ناؤ رپورٹڈلی 2600 سم تھنگ. لیکن اب میں سمجھتا ہوں بطور وزیر انسانی حقوق کہ یہ نمبر زیرو ہونا چاہیے. یہ ایشو صرف پاکستان میں نہیں ہے اور بہت سارے ممالک میں ہے. اس پہ ہم نے سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے لیے ماضی میں ایک ریلیف پیکج جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا, اور میں یہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ اس پیکج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کیس کلوز ہو جائے گا. دیٹ واز ٹو میٹیگیٹ دی میزریز آف دی فیملی, اور اس میں نہ صرف فائنینشیل سپورٹ ہے بلکہ اور بہت ساری جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی اس میں میکنزم دیا گیا ہے. ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں آپریٹ ہو سکتے, ان کی جو میٹریمونیل لائف ہے, جو لیڈی لیفٹ بیہائنڈ, ان کے ایشوز تھے, بچوں میں جائیداد کی تقسیم اور وہ سارا کچھ. اس پہ ہم نے کچھ 1.5 سال کام کرنے کے بعد وہ پالیسی پیکج جو ہے وہ دیا ہے, وہ اب اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمیٹی ہم اب بنانے جا رہے ہیں جو کہ ان معاملات کو زیادہ قریب سے دیکھے گی. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ پرائم منسٹر لیول پہ میاں شہباز شریف صاحب خود اس کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے ہر شخص کا کہ ہی شوڈ اونلی بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا, اور اس پریکٹس کو کسی طرح سے بھی قبول نہیں کیا جاتا. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. اب کئی انسیڈنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹیررسٹ اٹیکس میں انکاؤنٹر میں مرتے ہیں, ان میں سے بھی وہ مسنگ پرسن لسٹ والے کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں, نظر آ جاتے ہیں. تو یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ دوز ہو voluntarily disappeared and joined some disbanded organizations are also part of that list. Having said so, ہم اس پہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھوڑا بہت میں ضرور یہ مینشن کرتا چلوں کہ کچھ اچھی خبریں ہیں منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک لانگ اویٹڈ ہماری ڈیزائر بھی تھی, مطالبہ بھی تھا کہ منورٹیز کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونا چاہیے. الحمدللہ وہ لیجسلیشن ہو گئی ہے, اب وہ پروسیس شروع ہے, پارلیمنٹ میں آئے گا, انڈیپینڈنٹ اپوائنٹمنٹس ہوں گی فار دی کمیشن, اینڈ آئی ہوپ کہ بہت اچھے نام آپ کے سامنے آئیں گے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر کہ جو ہمارا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے اس کی انڈیپینڈنس کی وجہ سے اور جو سختیاں انہوں نے مجھ پہ کی اور حکومت پہ کی, ان کی ریکگنیشن میں انہیں اے سٹیٹس دیا گیا. ربیہ جویری صاحبہ نے آنا تھا, پتہ نہیں آئی ہوئی ہیں, بیٹھی ہیں کہ نہیں, میں انہیں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اب اس میں دوبارہ پروسیس شروع ہونے والا ہے جی اپوائنٹمنٹس کا. ہارمونائزیشن آف چائلڈ میرج ایج کے اوپر بہت زیادہ دیر سے ہم نہیں کر پا رہے تھے, الحمدللہ ہم کافی قریب آ گئے ہیں. پنجاب از آلموسٹ ویری کلوز ٹو لیجسلیٹ آن اٹ, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ صرف خیبر پختونخوا رہ جائے گا, ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس کے جو لاز ہیں ان کی ہارمونائزیشن بھی تھی, وہ بھی جو 2 مسنگ لنکس تھے وہ ہم نے پورے کر لیے, اور آخر پہ اسلام آباد کی لیجسلیشن کے بعد وہاں سے بھی ہم نے یہ پورا کر دیا ہے. blasphemy کے cases through the use of social media platform were point of concern for all of us. The government took it very seriously. ہم نے اس پہ کام کیا, اس کی جو مانیٹرنگ تھی اس کو زیادہ ٹائٹ کیا, اس پہ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہے وہ سارے دیکھتے ہوئے ایک پالیسی جو تھی وہ ہم نے وضع کی کہ کوئی بندہ اس میں پرسیکیوٹ نہیں ہونا چاہیے, مس یوز نہیں ہونا چاہیے. Comparing to previous years, I am referring to year 22, 23, 24, 25 has been a sigh of relief. The number got down to 20% comparing to the other years. So اس دفعہ ٹوٹل جو نمبر ہمیں رپورٹ ہوا ہے تھرو آؤٹ پاکستان 240 ملین پاپولیشن میں, وہ that was only 34 cases comparing to 180 and 200 cases a year. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ العزیز اس میں بھی کوئی بہتری آئے گی. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آنے والے 2 دنوں میں آپ لوگ, جیسے سلیمہ نے کہا کہ ایک انسینسرڈ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور آپ کی یہ جو تنقید ہے یا آپ کے یہ جو مشورے ہیں یا آپ جو بیٹھ کے ہمارے جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی آئے ہوئے ہیں جو بات کریں گے, یقین کیجئے گا
कि being representative of the government, हम लोग उनको हमेशा कंसिडर करते हैं। जो रिपोर्ट निदा खड़ी हैं सामने, जो रिपोर्ट आप बनाते और शेयर करते हैं, उसे हम फिर गवर्नमेंट सर्कल्स में हमेशा डिस्कस करते हैं कि जी इस बात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, इस बात के ऊपर हमें ये एक्शंस करने हैं। जो बातें मेरे सीनियर्स ने आज भी कहीं, वो इट्स ऑल नोटेड। टाइम की कमी की वजह से अब मैं एक एक बात का जवाब नहीं दूंगा। एक बार फिर इस वादे के साथ और इस यकीन के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि महज़्ज़ब माशरे में इख्तलाफ़ राय हम सब का हक़ है। एक मुनासिब दायरे में रहते हुए आप मुस्बत तनकीद करें, आप सच का आईना हमें दिखाएं। हम खुशदिली के साथ उन बातों को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम कोशिश करेंगे कि हालात को और चीज़ों को जिस हद तक हो सके उसे दुरुस्त करें। एक बात बाहर कैफ एक कड़वा सच है कि हम फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे दहशतगर्दी से जिस तरह से पिछले 40 सालों से लड़ रहे हैं, वो भी शायद दुनिया के किसी और मुल्क के साथ इतना लंबा अरसा जो है किसी मुल्क ने कुर्बानियाँ नहीं दी। और ये तोहफ़ा जो दहशतगर्दी का है, मुझे ये कहने दे राइट्स एक्टिविस्ट होने के हवाले से, ये तोहफ़ा हमें वेस्ट ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। हमने किसी की जंग लड़ी, आज उस जंग की कीमत हम चुका रहे हैं और उसी की वजह से और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं जो हिस्सा बने उसका और जिनकी वजह से आज तनकीद होती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें और पाकिस्तानी सारे मिल के इस मेहनत से छुटकारा हासिल करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आई earnestly express my gratitude for the experts who traveled from different parts of the world, and I look forward listening all of you. Thank you very much ji, बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Tar Saab. I think with this we conclude the first part of our inaugural session. And thank you so much for listening patiently. And we'll shortly begin the second part of our inaugural session. Thank you. Everybody, our inaugural is still going on. You're requested to be at your seats. Thank you. Richard. Anywhere. Everybody, you're all requested to be on your seats. Can we please have the United Nations Special Rapporteur on the violence against women and girls, Ms. Reem Al-Salam, on stage? Can we have United Nations Special Rapporteur, Ms. Gina Romero, she's United Nations Special Rapporteur on the freedom of assembly and association, on stage? Can we have the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan on stage, Mr. Richard Bennett? Can we have Honorable Justice Jose Matos on stage?
Can we have the Honorable Justice Jose Matos on stage? Yeah. No, just sit anywhere. Just sit anywhere. Can we also have His Excellency Mr. Kuroblis, that's His Excellency of the European Union, on the stage, please? Thank you. Please have a seat. Which one? Have a seat. Sometimes. Everybody, we're about to start the second part of our inaugural. Please be seated. आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपनी सीट्स पे बैठे रहें. तमाम शुरका से दरख्वास्त है कि अभी हमारी इफ्तिताही तकरीब का दूसरा हिस्सा जारी है. आप सब तशरीफ़ रखें. इसके इख्तिताम के बाद हमारी लंच ब्रेक होगी जी. आप सब अभी हॉल में अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें. इस सेशन के बाद लंच ब्रेक होगा जी. शुक्रिया.
Assalamu alaikum. Hello. Now we will begin the second part of our inaugural session. In the first part, we had a very robust conversation on the legal system in Pakistan and the views that the very diverse views held within the bars in Pakistan. And now we'll use that to segue to the second part of our conversation, in which is Pakistan's international human rights obligations. Pakistan is bound by international treaties. Pakistan has ratified a lot of the major human rights treaties. Pakistan's compliance with those treaties, both through laws and practice, is something that we hope to inspect, to discuss, to interrogate over the course of the next 2 days. And we're very privileged to have with us esteemed international speakers, UN Special Rapporteurs, ambassadors, partners who are key allies in the fight for human rights in Pakistan. And I'll begin by calling His Excellency Mr. Remandus Karabilis, who's the ambassador of the European Union to Pakistan, to come and speak. Terrorist act which took place yesterday in Islamabad. Condolences to victims, families of victims, to all Pakistani people, and wishing speedy recovery for those who are wounded. We, European Union, and in general, a civilized world does not accept terrorism in any forms. It's a horrible crime, and everybody which are related with that should be brought to the responsibility. Coming back to this issue, indeed, so it's great honor to be here to participate in Asma Jahangir conference. The importance of the conference cannot be overstated. It is one of few spaces which gives voice to a wide spectrum of views and backgrounds. At the heart of every democracy is the assurance that individuals can express themselves with a view to upholding their rights and those of others. The European Union is proud to have supported this conference since the very beginning. We are widely represented by ambassadors of the European Union member states, and member states' special envoys who came especially to participate in the conference. I congratulate AGHS, the Supreme Court Bar Association, and the Pakistan Bar Council for organizing this conference. I would like to start off honoring the legacy of Asma Jahangir. As Pakistan's leading human rights lawyer, she showed incredible courage in defending the most vulnerable: women, children, religious minorities, and the poor. In a world of turmoil, Asma Jahangir serves as the inspiration. We need resilient human rights defenders, including lawyers, to support victims. We also need democratic and inclusive institutions that leave no one behind and seek to prevent violations, and courts that protect citizens in case violation nonetheless happen. In this respect, I am honored to be the first international speaker after the keynote intervention of leading actors of the legal fraternity in Pakistan. Your vision and commitment must be praised. As we have
observed in some recent judgments the independence of judges and lawyers and their role in upholding the progressive rights enshrined in the Constitution of Pakistan are key to ensure enjoyment of human rights by all citizens. Impartial and fair judicial decisions are crucial to sustain an environment where human rights defenders and lawyers can support victims. We also need law enforcement agencies that adhere to human rights standards, are accountable and efficiently investigate crimes, notably those affecting the most vulnerable, such as crimes against women or minorities. Relying on courts and the law is also one of two strategies adopted by the European Union to guarantee a respect for fundamental rights by its own member states. All European member states are part of the European Convention of Human Rights, and its courts renders mandatory discussions that uphold adherence to human rights through the Union. The second strategy is, of course, the adherence to international norms and systems guaranteeing human rights, in particular by the United Nations. Telling the European Union has starting to adhere as a regional entity to treaties such as the Convention of the Rights of Persons with Disabilities, meaning such treaties do not only bind the European Union member states, but also the European Union institutions. The European Union spares no efforts to defend the multilateral order. In the current context, this is more important than ever, and the European Union has taken unequivocal stances. It has, for instance, reaffirmed last November the importance of all states to fully engage with the Universal Periodic Review. I am humbled that several leading United Nations Special Rapporteurs could join us. Your role is essential, and it goes far beyond monitoring countries' adherence to international standards. United Nations Special Rapporteurs plays a very constructive role. They explain how norms can be operationalized in the face of new challenges. They share good practices and actively support states in meeting their international commitments. I therefore hope that you and other United Special Procedures that request so will be invited by Pakistan for official country visits. Like European Union member states, Pakistan had adhered to almost all international conventions, with only some treaties ratifications still missing. The ratification of the optional protocol to the Convention Against Torture and then Convention on Forced Disappearances would ensure a complete adherence to key international standards. United Nations human rights treaties, committees and procedures are not only crucial in and of themselves and for our respective countries and organizations also. They are also at the heart of the European Union-Pakistan relations through the GSP Plus system. GSP Plus is the European Union's autonomous trade concession to Pakistan. It is our way of helping Pakistan to boost its exports to the European Union single market by letting Pakistan sell its products on duty-free basis. The benefits of GSP Plus to Pakistan are huge.
The European Union is far by #1 export destination for Pakistani products. Thanks to this program, Pakistan's exports to the European Union increased by 83% during a decade. In order to continue to have preferential access to the world's largest single market, Pakistan must demonstrate progress in implementing 27 United Nations core conventions on human rights, labor rights, governance, and environmental standards. And the European Union is obliged to monitor. In fact, a monitoring mission completed a visit to Pakistan early December last year. And I would like to thank very much the federal government, minister, provincial governments for the dialogue they have. Our colleagues saw some progress, notably through the adoption of the Anti-Torture Act, the reduction of the scope of the death penalty, or the adoption of Child Marriage Restraint Act for Balochistan and for Islamabad. Also bills regarding creation the commissions on minorities and journalists. They also saw lingering challenges, such as restrictions in the freedom of expression and media freedom, minority rights, and enforced disappearances, to mention just a few. I mentioned before that, but also several speakers before me, so the challenges related with human rights defenders and lawyers who defend that. Indeed, there are issues here. We can't close eyes. We can't be silent, and I expect that we will continue the dialogue on these issues with the government too. The GSP Plus mission report is being prepared as we speak, and Pakistan received some additional time to demonstrate progress, by the way, by the end of next week. To do so, Pakistan reviews by treaty bodies point to which actions could be taken. Just a few weeks ago, Pakistan was reviewed by the United Nations Committee on the Rights of the Child, which flagged essential measures that could easily be taken and would go a long way transforming the lives of children, such as raising the age of marriage to 18 years old and criminalizing child marriage here in Punjab, a province that is more populated than any European Union member states, and where private companies benefit the most from the GSP Plus status. Therefore, now is the time for action. This report will be especially important as Pakistan will soon have to reply to be considered as the beneficiary country under the forthcoming new GSP regulation. It is important to note that the new GSP Plus regulation, applicable from 1st of January 2027, adds 6 new conventions on top of the existing 27. 2 of them, they are on human rights. And needless to say, the new regulation will deserve more rigorous implementation by beneficiary countries based on credible action plans agreed between the EU institutions and the government. And of course, equally strengthening monitoring from the European Union side. The European Union is not only addressing the issues of the progress, we are partnered to achieve our shared objectives to advance human rights. We are actively supporting Pakistan in meeting its international commitments through our development cooperation. Our Deliver Justice and Huquq Pakistan projects work hand in hand with the Ministry of Human Rights and justice system actors
both federal and provincial level, to support human rights reforms and access to justice. We are proud supporter of the National Commission of Human Rights, which under the leadership of Ms. Rabia Javeri is played a vital role for human rights promotion and protection in Pakistan. Last but not least, we grant financial support to human rights projects carried out by civil society organizations, by our partners, to support victims and put forward solutions to very complex issues from child labor to climate change-induced human rights violations and others. Our support to Asma Jahangir conference is part of such initiatives. Such a unique platform brings all key actors together to unpack issues and propose concrete and collective actions. I thank you very much for attention, and I'm sure that you will have very fruitful and constructive discussions. Thank you very much. Shukriya. Thank you. Thank you, Ambassador. Our next speaker would be the Honorable Justice Jose Mateos, the Honorary President of the International Association of Judges and the President of the Appeal Courts of Porto, Portugal. Thank you. Good morning to you all. This is a real challenge to speak before lunch, but we will try, me and my colleagues from the panel that I salute warmly. This is an honor to be here in this conference for many reasons. Of course, perhaps the most important reason is the person of Asma Jahangir. I heard about her for many years. It's a reference not only for Pakistan, but all over the world. The struggles and the courage, the commitment to rule of law and to human rights from her is an example and a model for all of us. This is perhaps the most important thing that I will share with you, is my homage, my tribute to this wonderful person. So I will address you mostly as sharing my experience. Aristotle said that to communicate, to have a rhetorical argument, there are only three ways to communicate with people. The logos, that is through rational thinking. The pathos, that is the emotions that we share with the others. And the ethos, that is the origin of the word ethics. And the ethos is about the narrator, the credibility of the narrator, the experience of the person that is talking to you. I've been a judge for 36 years now. I work extensively on international expertise in 53 countries now, and that doesn't provide me any special knowledge, but for sure, it'll provide me experience. And the experience that I want to share with you, having witnessed in recent years the debacle of rule of law, the uprising of populist regimes, autocracies, and all the problems related with democracy fatigue, as some say. So 2 or 3 brief messages. The first is about international law, fundamental rights under international human rights law. When we speak about international law, and we have here several special rapporteurs, they will know, the first word is crisis. International law is in crisis. We live a very challenging time. The enforcement of international law is at risk. Everyone is talking about the future of international law, but let me bring you a positive approach. This is the name of the game,
Crisis is the middle name of international law, and we must have this notion, historical notion, that it goes with the game. Progress in human rights is always a long struggle, and success is always mixed with setbacks. Despite this, we have a very positive legacy. If you look at what are the values, what are the main values for jurists, for law professors, for lawyers, for judges, during the history of our civilization, we can see that everything started with this idea of God. The law was at the service of a divinity of God. And you can see Inquisition, the Middle Ages, still in some countries is operating. Then we have the glorification and the empowerment of the prince. Machiavelli is a name that resonates to this idea of the law at the service of the prince. Then we have the French Revolution in our European culture, and then the idea of the people, liberté, égalité, fraternité, the idea of serving the people was the main issue for the law. And today, in present times, what is the alpha and omega of jurists, of lawyers, of judges, of law professors? Fundamental rights, human rights. So we can see in a global world that international law, fundamental rights, international law, is something that marks our main aspiration, our mission as jurists. And that is settled. That is settled since the 20th century, and we will continue in the future. The main challenge, and I will share with you a story that happens to me years ago in Bahrain. The main challenge is, what is the purpose of human rights law? I was in this conference, and this English professor bring two objects with him. One was a wooden duck, this wooden duck, a bibelot that we use in our houses. And the other one was a screwdriver. And talking to an audience like this one, he said that the main challenges for human rights defenders, for jurists that knows that our main principle is to defend human rights, is to avoid this idea of human rights as a human, as a wooden duck, as a bibelot. Nice words, nice proclamations, wonderful statements, and nothing happens the day after. No, we need to have human rights as a screwdriver, something that we will use in our daily routines as law professors, as human rights defenders, especially as judges. And when you are talking about screwdrivers as the main instrument for the defense of rule of law and human rights, we must think about the courts. The courts are perhaps the most interesting screwdriver that we had to uphold rule of law and human rights. So the courts are the bridge between international human rights standards and real protection for real people in their daily concrete lives. Some years ago in Poland, that faced a very difficult times, 2016, the crisis of the rule of law in Poland was very important for the European Union. I was there for 8 times in a single year, trying to defend our colleagues, my colleagues, judges that were struggling with new laws, trying to break judicial independence. There was this international expert, a woman, that came to me and said, José, I work in international organization for 10 years on human rights department. But now I make a shift, I change my career. And I decided to work
in the rule of law department and to focus on the issues of judicial independence in the courts, to protect and defend the independence of judges. And you know why, José? Because if we have independent courts, it's the best way to protect human rights. It's the best way to protect fundamental rights. So we need to have a structure, and this applies to Poland, to Pakistan, to my country, to Europe, to Asia, whatever. We need to have a strong, solid structure that supports judicial impartiality and judicial independence. And the threats to the judicial independence are so many, but are always the same, regardless of the country, regardless of the region, regardless of the continent we are speaking of. Manipulated appointments, political driven discipline and strategic transfers shrink the rights and the space for adjudication. Appointment and disciplinary so-called reforms can quietly turn courts from human rights guardians into instruments of political convenience of those in charge at the moment. These are not technical details. They cut to the heart of courts' ability to protect human rights in a concrete and effective way, to be the screwdrivers that I talked before. So we need security of tenure, we need transparent and merit-based appointments, we need procedural guarantees that shield judges from retaliation, we need to have freedom of expression for judges when rule of law is at stake, when structural reforms are conditioning the work of the judges. At this regard, judges must be allowed to speak. I'm the president of the Consultative Council of European Judges, and we issued an opinion about freedom of expression of judges. And we issued in that opinion that judges have not only the right to speak, but the duty to speak. Each time judicial independence, rule of law is at stake. This was a quite pioneering approach to the freedom of expression within the judiciary, particularly within judges, but we felt that was the right time to issue that opinion around 3 years ago. So, going to an end, I will leave you with the last message. We judges are not experts with robes. We judges defend the equal right for any citizen. It's a very difficult job. We are always struggling with politics to try to, in a way, to repress our power and to make it a way for jeopardizing the checks and balances that are essential for any system. The best examples where judicial independence, when attacked, prevails, the best examples that we have in different regions and countries where the rule of law at the end prevails, were the countries where civil society was alert, were the countries where civil society was always there to defend not the judges, because judicial independence is not about judges, it's about common citizens, to treat everyone, especially minorities, especially those who are not in power, especially those who are facing opposition, that are opponents, especially these people need to have independent and impartial judges. So a conference like this one should be multiplied all over the country, all over the region, all over the world. A conference like this one, when one can openly speak and discuss what is needed to enhance the rule of law and to enhance judicial independence,
is something mandatory for those who work on this field. I was speaking about Aristotle, about the ethos, the pathos, and the logos, and I will end again with Aristotle, because the Greeks, many centuries ago, they taught us everything. We just must repeat. Aristotle said, for men, when men are perfect, they are the best of all the animals on earth. But when they are separated from law, from justice, from these rules that I've been speaking about it, they can be the worst animals on earth. Thank you. Thank you. Our next speaker is the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities, Heba Hagras. We have the next speaker. Thank you, sir. First of all, I would like to start by apologizing for the people sitting at the back and cannot see me, but I assure you that you will be able to hear me loud and clear. Thank you. Excellencies, honorable judges, members of the legal profession, representatives of civil society, colleagues and friends. It is an honor to join you today at the opening of this important conference dedicated to the protection of fundamental rights and to the enduring legacy of Asma Jahangir, whose life and work exemplifies principled resistance to injustice and the profound commitment to equality of law. As the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities, I am particularly grateful for the opportunity to speak today on Pakistan's obligations under international human rights law with a focus on the rights of persons with disabilities. While my remarks are anchored in the context of Pakistan, they are equally reflective of the obligations borne by all states under the Convention of the Rights of Persons with Disabilities, or CRPD, a treaty that represents a paradigm shift in how disability is understood in law and in practice. The CRPD does not create new rights. Rather, it clarifies how existing human rights apply to persons with disabilities and sets out the concrete legal duties of states to ensure full and equal enjoyment. At its core, the Convention rejects charity-based or medicalized approaches to disability and replaces them with the right-based approach model grounded in dignity, autonomy, equality, and participation. Pakistan ratified the Convention in 2011 and is therefore legally bound to its provisions. Allow me to highlight several key dimensions of these obligations. First, the obligation of non-discrimination and equality. Article 5 in the Convention requires states to prohibit all discrimination on the basis of disability and to guarantee equal and effective legal protection. This obligation is immediate. It applies to both direct and indirect discrimination and extends to denial of reasonable accommodation, which the Convention explicitly recognizes as a form of discrimination. In practical terms, states must ensure that law, policies, judicial practices, and administrative procedures do not exclude or disadvantage persons with disabilities, whether in access to education, employment, healthcare,
political participation, or justice itself. Equality under the CRPD is substantive, not merely formal. It requires provocative measures to dismantle structural and attitudinal barriers that have historically marginalized persons with disabilities. Second, the obligation to ensure accessibility as set out in Article 9. Accessibility is not an optional policy objective. It is a precondition for the exercise of rights. States must identify and eliminate obstacles to accessibility in physical environment, transportation, information, and communication, and services open to the public. Crucially, accessibility obligations are anticipatory. States are required not to be before execution occurs through enforceable standard monitoring mechanisms and effective remedies. Without accessibility, rights such as education, work, freedom of expression, and access to justice remain theoretically for millions of persons with disability unattainable. Third, the recognition of legal capacity on an equal basis with others enshrined in Article 12 of the Convention. This provision has profound implications for legal systems worldwide. It affirms that persons with disabilities are holders of rights and agents of their own lives, entitled to make decisions affecting them. States must move away from substitute decision-making regimes such as guardianship systems that remove legal agency and replace them with support decision-making frameworks that respect the will and preferences of the individual. This is practically relevant in areas such as poverty rights, consent to medical treatment, family laws, and access to courts. It was encouraged to see that in the ICT Rights of Persons with Disabilities Act of 2020, Pakistan recognizes the equality before the law of persons with disabilities and their legal capacity, even if they require support for their decision-making. I am eager to discuss with all of you how this is implemented and this provision is taking place in practice. Fourth, access to justice, addressed in Article 13, is of a particular relevance to this distinguished audience of judges and lawyers. States are obliged to ensure that persons with disabilities can participate effectively in all legal proceedings, whether as parties, witnesses, jurors, or professionals within the justice system. This requires procedure accommodations, accessible courts, infrastructure, training for judicial actors, and the elimination of laws and practices that undermine credibility or understanding on the basis of disability. Fifth, the obligation to adopt legislative, administrative, and budgetary measures. Article 4 of the CRPD makes it clear that states must align domestic laws with the Convention, repeal discriminatory legislation, and adopt comprehensive disability-inclusive policies. Importantly, obligations under the CRPD are not aspirational. They require resources, institutional coordination, and accountability. States must also meaningfully consult actively with persons with disability and their representative organizations in lawmaking and policy development. Participation is not symbolic.
It is a legal requirement and a safeguard against exclusionary decision-making. Finally, international accountability and monitoring are central to the Convention's framework. States are obliged to establish independent national monitoring mechanisms, to report regularly to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, and to engage constructively with international and domestic scrutiny. Transparency and data collection, disaggregation by disability are essential to measuring progress and identifying gaps. In closing, let me emphasize that compliance with the CRPD is not merely a matter of treaty reporting or institutional reform. It is about transforming power relationships, redistributing opportunities, and affirming that persons with disabilities are equal participants in society and democracy. The protection of fundamental rights is indivisible. When the rights of persons with disabilities are weakened, the integrity of the entire human system is diminished. Conversely, when states take their obligation under the CRPD seriously, they strengthen the rule of law, social cohesion, and justice for all. I hope these discussions over the coming days will be important and we can discuss it together during the next coming days. Thank you all. Thank you. Now I'll call upon the next speaker, who's the UN Special Rapporteur on the Violence Against Women and Girls, Special Rapporteur Reem Al-Salam. Yeah. Assalamu alaikum. Distinguished ladies and gentlemen, first of all, I wish to extend my sincere gratitude to the organizers and to all the parties and partners who have organized this important and significant conference, and also to thank them for allowing me to be with you here today. This is actually my third time to be part of this magnificent conference, which has become one of the most important platforms for holding frank, principled, and human rights-centered discussions and dialogues on human rights, I would say not only in Pakistan, but really the continent. This would not have been possible if it were not for the efforts of particular civil society organizations, including women human rights defenders, including lawyers, including judges, and others, amongst them also victims, who continue to demonstrate really immense courage, intellectual rigor, and commitment to the human rights agenda, often exercised at immense personal risks. And I wish to take this opportunity to pay tribute to them. I've been invited today to address Pakistan's binding international human rights obligations. I'm going to, of course, focus on those obligations as far as they pertain to women and girls that are under Pakistan's jurisdiction. So that also includes non-Pakistani women and girls. And my remarks are going to be grounded really in the concerns that I and other independent experts have raised in recent years through communications and engagements with successive governments of Pakistan. Now, as many of you know, international law recognizes that women and girls are entitled to the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms without discrimination, including without discrimination based on sex, and that is reflected in customary law, in international binding instruments such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the two covenants. And Pakistan is, of course, a member to all these treaties and has ratified them.
And international law also recognizes that women and girls should not have their rights violated. But not only that, in fact, states must also prevent very actively, punish and remedy such violations, including those committed by private actors, and they must address structural discrimination that limits women's participation in all areas of life. It also requires states to adopt proactive measures to achieve substantive equality in law and in practice, including through the adoption of what we call temporary special measures to ensure structural equality. And as you know, there are a set of non-derogable fundamental human rights, meaning that states cannot derogate from these even under emergencies. And women, just like men, are also entitled to the full protection of their non-derogable rights, such as, for example, the right to life, freedom from torture, cruel and inhuman and degrading treatment, as well as freedom from slavery. Now, as I said, I'm going to briefly focus on the areas that we have engaged with the government of Pakistan on. And so the first, I would say, and I know my colleague Gina Romero is going to also speak to that at length, but I would say is the situation of women human rights defenders, particularly those working on enforced disappearance, minority rights, accountability. They continue to face harassment, travel restrictions, criminalization under counterterrorism and public order laws, smear campaigns, physical attacks, forced disappearance, and other reprisals. Another area of concern that has affected women and girls are blasphemy laws and related practices, which continue to expose women and girls, particularly, I would say, from religious minorities, to the risk of mob violence, prolonged detention, family violence, and challenges in access to legal and effective justice. Then we have the whole sphere of security and counterterrorism frameworks that are applicable, particularly in certain regions, I would say, such as Balochistan, and that also have a disproportionate impact on women and girls. These have included enforced disappearances of them or their relatives, family members, harassment without the ability to seek justice, movement restrictions. They've also experienced internet disruptions and have experienced challenges in accessing education and services. And the application, of course, of this overly broad terrorism definitions have affected their ability to peacefully associate and to organize. I would say also that when it comes to non-Pakistani women, particularly women in need of international protection, particularly Afghan women also, they too must be protected and assisted against discrimination, exploitation, and violence, consistent not only with human rights law, but also refugee law. And it bears emphasis that international law doesn't permit selective protections. And for Afghan women in particular, I would say, and I know Richard will also speak to this, is that where it may appear that they have violated national laws, for example, if they are considered to have been responsible for or committed drug offenses, we have to really look at the power structure within their families. We have to see if they have been able really to make, to take decisions, to take free decisions, if they had information that they needed before we apply also punishments to them. And at any case, and in all circumstances, the principle of non-refoulement applies, which means that they cannot be returned to a place where their life would be in danger. A fifth area is the area of child early and forced marriage, which of course remains to be an area of concern. And here again, I want to say that girls, particularly belonging to religious minorities, are still at risk of forced conversions and forced marriage. And unfortunately, we know that the judiciary and law enforcement at times are complicit and pretend that the girls have done so also voluntarily. So under international human rights law, Pakistan
of course, has committed to prevent child marriage and protecting girls from harmful practices. And it has also taken important legislative and institutional steps towards the prevention and response to violence against women and girls, including also on preventing child marriages. And these are commendable efforts. They need to continue. I mentioned one of them, for example, recently the Domestic Violence Prevention and Protection Act that was adopted in January 2026 and was enacted for the Islamabad Capital Territory. So all these efforts show that Pakistan is committed and can translate international standards into domestic legal solutions. Of course, the courts and the judiciary are important players in this. So I want to, for example, recognize that in 2025, the Supreme Court recognized psychological, verbal, and emotional abuse as cruelty and grounds for the dissolution of marriage through khula, strengthening legal protections against domestic abuse. Despite these achievements, I think all of us in the room acknowledge that challenges remain. Challenges such as the low reporting and conviction rate for perpetrators of violence, challenges such as continued survivor-blaming attitudes, continued reliance on informal mediation in serious cases, and continued limited availability of shelters and services, referral pathways, particularly in rural areas. Now, I will close by reminding ourselves that experience tells us that the best laws on paper remain powerless, remain ineffective if there are not adequate resources to go with it to operationalize those legal and policy frameworks. So I would encourage the government and all Pakistani stakeholders to give teeth to their laws and institutions working on achieving gender equality by resourcing them adequately, and to invest more in education to change harmful social norms and gender stereotypes in line with Article 5 of the CEDAW that requires actually states to modify social and cultural patterns with a view to eliminating prejudices, customary and all forms of practices based on the inferiority or superiority of either males or females. Because violence is never a private matter, never culturally or religiously justified, and it is never inevitable. And fulfilling the international human rights obligations towards its women and girls is fulfilling obligations towards half of society. So that is not nice to have, that is not a luxury, but essential for the prosperity and development of Pakistan and its society. And with that, reassure you again of my continued support, and I'm sure also of my colleagues with me here today. Thank you. Thank you. Our next speaker, the second last speaker of this session, is Richard Bennett, who's the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan. So if I could request Richard. Thank you, Sarup. Assalamu alaikum. I'm honored to be given the opportunity to speak on this panel alongside my special rapporteur colleagues at this important conference held in the spirit and legacy of Asma Jahangir, who, among many other great achievements, was one of our most distinguished and inspiring predecessors. Since my mandate is human rights in Afghanistan, it's been suggested that I might address in this session on Pakistan's international human rights obligations the impact of Pakistan's policies on Afghanistan. This is a very complicated political subject, so I'll confine my remarks to an area where Pakistan's policies are affecting Afghans who reach out to me daily from Afghanistan, Pakistan, and elsewhere, often in fear and distress, refugees and immigrants. As everyone knows, for the second time in 30 years, Afghanistan finds itself in the grip of the Taliban, a ferocious theocratic regime hell-bent on creating its version
of an Islamic emirate at great cost to the human rights of its citizens, particularly women and girls, half of the population that it appears to be trying to crush, albeit unsuccessfully, due to their courage and resilience. The Taliban openly treats universal human rights with disdain and as a Western conspiracy, including this week when Human Rights Watch released its annual World Report. In reference to Pakistan's obligations, I'd like to begin by recognizing with appreciation, I'm not close enough, okay, sorry, the support the government and people of Pakistan have shown to Afghans over more than 4 decades. Few countries have hosted such large numbers of refugees for such a prolonged period, often with very limited international support and amid their own economic, security, and social challenges. Pakistan opened its borders, schools, hospitals, and communities to Afghans fleeing war, persecution, and instability. That record of hospitality and regional solidarity deserves recognition and respect. However, today we are facing a moment of profound strain, not only for Afghans, but for Pakistan, the wider region, and the international protection system as a whole. From neighboring countries, especially Pakistan and Iran, large numbers of Afghans are returning to their country despite the situation there. In principle, the return of refugees should be a moment of dignity, the end of exile and the beginning of recovery. But returns taking place today are unfolding in a very different manner. According to UN data, more than 2 million Afghans have returned or been forced to return to Afghanistan just last year, including hundreds of thousands from Pakistan alone. Many have returned via deportation or under pressure, especially fear of arrest, rather than through genuinely voluntary and dignified choice. For many families, return has meant renewed replacement rather than a durable solution. This raises serious human rights concerns, particularly the risk of refoulement, the prohibition on returning individuals to situations where they face persecution, torture, or other irreparable harm. This principle is not abstract. It's a safeguard rooted in customary international law and applies regardless of a person's migration or documentation status. Of course, Pakistan has the sovereign right to regulate migration and to enforce its domestic laws. The current framework of returns is grounded in national legislation, including the Foreigners Act of 1946 and the Illegal Foreigners Repatriation Plan of 2023. At the same time, UN and other analyses indicate that the implementation of this framework has raised serious concerns, particularly where distinctions between undocumented migrants and long-standing registered refugees have become blurred and where access to individual assessments and remedies has been limited. I pause to note that while I use the word return, as many of you are well aware, many of the people who are displaced over the border were born and have lived their entire lives in Pakistan. They're educated here, they have businesses here, they've had children here, their social networks here. Some have been uprooted, having never even visited Afghanistan before, and having lost their social and family support in that country. It's important to note that although Pakistan is not a party to the 51 Refugee Convention, it's historically allowed proof of registration card holders issued with UNHCR support to remain and be protected from deportation. Recent reports that registered individuals are also affected by enforcement measures have contributed to fear and uncertainty among Afghan communities and humanitarian actors alike. UN's reporting is clear. Afghan is not safe for many people to return to.
Women and girls face systematic exclusion from education, employment, freedom of movement, public life. Journalists, human rights defenders, former government officials, ethnic and religious minorities, and others perceived as dissenters face threats, arbitrary detention, and violent reprisals. UNAMA and others have documented cases of torture, ill treatment, and intimidation experienced by individuals after they return. Children are deeply affected. Returns disrupt education, increase exposure to child labor and early marriage, and heighten risks of trafficking and exploitation. International human rights law is clear that decisions affecting children must be guided by their best interests, a principle that becomes difficult to uphold in rapid, large-scale return processes. In that vein, concern arises not only under refugees law, but also under international human rights law. Pakistan is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on Torture. States under these conventions, states must not transfer any individual to another country where there are substantial grounds for believing that they would face a real risk of torture, cruel or inhuman or degrading punishment or other irreparable harm. These obligations are absolute and non-derogable, regardless of migration or documentation status. They're reinforced by Pakistan's obligations under other human rights treaties to which it's a party, including, as I mentioned, the Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. UN, NGO and media reporting has consistently shown that individuals associated with the former Afghan government and security forces, as well as I mentioned, other categories, in particular women and girls and LGBTI persons and members of ethnic and religious minorities, face heightened risks of persecution, arbitrary detention, torture, enforced disappearance, and violent reprisals upon return, notwithstanding announced general amnesties. These findings underscore the necessity of an individualized, fair, and effective risk assessment before any return decision is taken, particularly where removal would expose individuals to foreseeable and irreparable human rights harm. And at the same time, Afghanistan is grappling with overlapping crises. Severe food insecurity, prolonged drought, economic collapse, and shrinking civic space have left millions in need of humanitarian assistance. UN agencies and others are responding, but they are doing so with severely constrained resources. For example, UNHCR and ION have made clear that funding shortfalls are limiting their ability to respond effectively. I note that according to recent assessments, more than 17 million people in Afghanistan are acutely food insecure, with an estimated 4.7 million facing the highest levels of hunger. This brings me to a critical point: responsibility sharing. Since 2021, safe pathways for Afghans at risk have increasingly narrowed, leaving many stranded in neighboring countries, including Pakistan, with fewer durable options and prolonged uncertainty. In the United States, the Special Immigrant Visa Program, as well as other refugee referral pathways, have been suspended, effectively closing key routes to protection. In the United Kingdom, Afghan relocation schemes such as ARAP and ACRS are closed to new applicants or referrals and are now largely limited to previous identified cases. In Germany, while earlier humanitarian admission programs provided important protection opportunities, some programs have been ended, and admission for applicants who were invited by Germany
to come to Pakistan to have their processing completed at the embassy in Islamabad have been left stranded in Pakistan amid concerns that guest house support may end soon. Some have been deported to Afghanistan, where a couple of weeks ago a guest house was raided by the Taliban, causing particular concerns for women, LGBT plus people, and ethnic and religious minorities. These challenges can't be addressed by a small number of states alone. They reflect a shared international responsibility, grounded in international human rights and refugee law to ensure protection for individuals at real risk of persecution or retaliation. Meeting this responsibility requires renewed collective action and solidarity, including through the reopening and expansion of accessible and effective pathways, and through a willingness by states to demonstrate generosity in offering protection to Afghans at risk. In other words, while Pakistan deserves to be criticized, and in my view, the IFRP should be reversed or brought into line with Pakistan's human rights obligations, it should and must not be expected to carry this burden alone. Protracted displacement is a global challenge, and durable solutions require sustained international engagement. Member states must step up. Let me be clear, support for host countries isn't charity. It's a legal and moral responsibility embedded in the international system. When international support falters, pressures shift to national authorities and protection space narrows with human consequences. In closing, let me return to where I begin. Pakistan's long history of hosting refugees is a source of pride and a demonstration of neighborliness and leadership. Recognizing Pakistan's contribution and also raising human rights concerns are not contradictory acts. They're part of the same commitment to uphold dignity, legality, and shared responsibility in times of uncertainty. That commitment reflects the values championed by Asma Jahangir, including putting victims and survivors at the center of our concerns, and it is those values that must guide us now. I thank you. Thank you. The last speaker for the session would be UN Special Rapporteur on the Freedom of Peaceful Assembly and Association, Gina Romero. Hello, everyone. I hope everybody can hear me, especially at the back. I know it has been a very long morning with a lot of speeches, and now I'm holding you for fulfilling the right of food. So sorry for that, and thanks for staying until now. I am delighted to be here today with you and to honor the legacy of Asma Jahangir, who, besides being a fearless human rights advocate who fought for advancing justice and democracy, also held different mandates as a special rapporteur. So that is something that is relevant, as Judicial also mentioned. Asma's legacy of activism and resistance is an inspiration of many of us. She bravely stood against autocracy and injustices and emphasized on the importance of strategic activism, judicial independence, and democratic resilience. In today's critical time, her voice is deeply missed, not only in Pakistan, but then internationally. Today's conference on erosion of fundamental rights and resistance across borders is very pressing. As Asma said once in the Oslo Freedom Conference, I believe in 2012, she said, when there is less democracy, we need more democracy. While she was reflecting of her struggles of resisting military dictatorship and advancing democracy, of course. And she also said that we realized early on that we have to be as strategic